ایک ایسا سفر جہاں ہم سلطنتوں کے عروج و زوال، فاتحین کے راز اور ان زمینوں کی کہانیاں جانتے ہیں جنہوں نے دنیا بدل دی۔ یہاں ہر ویڈیو آپ کو ماضی کے دل میں لے جاتی ہے، جہاں کردار زندہ اور تاریخ بولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم اے ایل باشم کی شہرہ آفاق تصنیف دی ونڈر دیٹ واز انڈیا کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ یہ کتاب صرف تاریخ نہیں بلکہ ایک طرح سے قدیم ہندوستان کی روح کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ ہمارا مقصد آج اس تہذیب کی بالکل بنیادوں کو سمجھنا ہے۔ وہ سرزمین کیسی تھی، کون لوگ وہاں آباد تھے، اور سب سے بڑھ کر وادی سندھ کی وہ پراسرار تہذیب جو ہزاروں سال تک جیسے گم ہی ہو گئی تھی۔ اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر بعد میں آنے والی تمام تہذیبوں کی عمارت کھڑی ہوئی۔ جب تک ہم اس پہلی اینٹ کو نہیں سمجھیں گے، ہندوستان کی تاریخ کی پوری تصویر وہ واضح نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ باشم کتاب کا آغاز ہی ہندوستان کے جغرافیے سے کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کسی بھی تہذیب کو سمجھنے کے لیے اس کی زمین کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ شمال میں ہمالیہ کی وہ عظیم دیوار ہے، ایک رکاوٹ تو تھی، لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ یہ کبھی بھی مکمل طور پر ناقابل عبور نہیں رہی۔ بالکل، تاریخ کے جتنے بھی بڑے دھارے آئے ہیں وہ انہی پہاڑی دروں سے گزر کر آئے ہیں، لیکن اصل کہانی میرے خیال میں ان پہاڑوں سے نکلنے والے دریاؤں کی ہے۔ دو بڑے دریاؤں کا نظام؟ جی، ایک دریائے سندھ جس سے اس ملک کو انڈیا کا نام ملا، اور دوسرا دریائے گنگا۔ ان دونوں نے مل کر شمالی ہندوستان کے میدانوں کو دنیا کے زرخیز ترین خطوں میں سے ایک بنا دیا۔ پنجاب یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ ہاں، اور گنگا کا میدان، یہی علاقہ بعد میں آریائی تہذیب کا مرکز بنا جسے آریہ ورت کہا گیا۔ یہ زمین اتنی زرخیز تھی کہ اس نے ہمیشہ حملہ آوروں کو اپنی طرف کھینچا ہے، اور اس زمین کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی ایک اور بڑی طاقت ہے مانسون۔ باشم نے اس کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا ہے۔ بہت ہی شاعرانہ انداز میں۔ جی، کہ کس طرح مہینوں کی شدید گرمی اور خشکی کے بعد جب کالے بادل آتے ہیں اور پہلی بارش ہوتی ہے تو پوری زمین جیسے ایک ہی رات میں زندہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ڈرامیٹک تبدیلی ہے۔ یہ صرف ایک موسمی تبدیلی نہیں، یہ زندگی اور موت کا چکر ہے، اور شاید اسی انحصار نے ہندوستانی سوچ پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ یعنی وہ تقدیر پرستی، فیٹلزم جسے کہتے ہیں۔ جی، کہ انسان قدرت کی طاقت کے سامنے بے بس ہے۔ لیکن کتاب اسی خیال کو فوراً چیلنج بھی کرتی ہے نا۔ یہ کہنا کہ ہندوستانی صرف قسمت کے بھروسے بیٹھے رہتے تھے، یہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ باشم کہتے ہیں کہ اسی قوم نے جو مانسون کے رحم و کرم پر تھی، تاریخ کے چند سب سے بڑے آبپاشی کے نظام بنائے، ڈیم تعمیر کیے، جی، اور بڑی بڑی سلطنتیں اور فوجیں کھڑی کیں۔ یہ اس بات کو غلط ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک کمزور یا بے عمل قوم تھی۔ ان میں حالات سے لڑنے کی زبردست صلاحیت تھی۔ اور اسی زمین پر ہندوستان کی پہلی عظیم شہری تہذیب نے جنم لیا، ایک ایسی تہذیب جو مصر اور میسوپوٹیمیا کی ہم عصر تھی، لیکن ہزاروں سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ یہ ایک تاریخی دھماکے کی طرح تھا جب 20ویں صدی میں اس کی دریافت ہوئی۔ یہ واقعی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ 1922 تک تو سب یہی سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی تاریخ آریوں کی آمد سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا۔ جی، پھر ایک ہندوستانی ماہر آثار قدیمہ RD بینرجی، انہیں سندھ میں موہن جوداڑو کے مقام سے کچھ عجیب مہریں ملیں۔ پھر سر جان مارشل کی نگرانی میں جب منظم کھدائی شروع ہوئی تو تاریخ کی کتابیں دوبارہ لکھنی پڑیں۔ یعنی پوری تاریخ ہی بدل گئی۔ پوری تاریخ۔ پتہ چلا کہ آریوں سے بھی صدیوں پہلے یہاں ایک انتہائی ترقی یافتہ شہری تہذیب موجود تھی۔ اس نے برِ صغیر کی تاریخ کو 1000 سال سے بھی زیادہ پیچھے دھکیل دیا۔ ان شہروں کے بارے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ان کی یکسانیت ہے۔ اچھا۔ یہ تہذیب شمال سے جنوب تک تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی تھی، اور اس پورے علاقے میں بنے شہروں میں ایک ہی سائز کی اینٹیں استعمال ہو رہی تھیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یہ واقعی کسی مضبوط مرکزی اتھارٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کوئی مرکزی حکومت؟ یقیناً، یہ صرف اینٹوں کی بات نہیں، ان کا پورا شہری منصوبہ بندی کا تصور ہی ایک جیسا تھا۔
جیسے ہر بڑے شہر میں مغرب کی طرف ایک اونچا قلعہ، جسے سٹیڈل کہا گیا ہے۔ جی، جو 40-50 فٹ اونچے مصنوعی چبوترے پر بنا ہوتا تھا، اس پر عوامی عمارتیں ہوتی تھیں، اور اس کے نیچے مشرق کی طرف عام شہر ایک منظم گرڈ کی شکل میں بسا ہوتا تھا۔ سڑکیں بالکل سیدھی ایک دوسرے کو 90 ڈگری پر کاٹتی تھی، کچھ تو 30 فٹ تک چوڑی تھی۔ اور ان کا نکاسی آب کا نظام وہ تو کمال تھا۔ آج کے دور میں بھی جب ہم شہروں میں پانی جمع ہونے کے مسائل دیکھتے ہیں تو ان کی منصوبہ بندی ناقابل یقین لگتی ہے۔ بالکل، ہر گھر میں اپنا غسل خانہ اور ٹوائلٹ تھا، جس کی نالیاں گلیوں میں بنی مرکزی نالیوں میں گرتی تھیں، اور ان نالیوں کو پکی اینٹوں سے ڈھانپا بھی جاتا تھا۔ یہ حیران کون ہے؟ باشم لکھتے ہیں کہ ایسا منظم نظام رومیوں سے پہلے کہیں اور نہیں ملتا۔ جی، اور یہ صرف صفائی کا معاملہ نہیں تھا، یہ ان کی اجتماعی زندگی کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی بڑی عمارتیں بھی اسی سوچ کی عکاس ہیں۔ جیسے موہنجو داڑو کا عظیم حمام، دا گریٹ باتھ، وہ کوئی ذاتی سوئمنگ پول نہیں تھا، وہ 39 فٹ لمبا اور 8 فٹ گہرا ایک تالاب تھا، جسے واٹر پروف کرنے کے لیے بٹمن کا استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ غالب امکان یہی ہے کہ یہ مذہبی رسومات یا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کی جھلک ہمیں بعد میں ہندو مندروں کے ساتھ بنے تالابوں میں بھی نظر آتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح ہڑپا کا عظیم اناج گھر، یہ صرف ایک گودام تو نہیں لگتا؟ نہیں، یہ ریاستی طاقت کی علامت لگتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی جو اونچے چبوترے پر بنائی گئی تھی تاکہ سیلاب سے محفوظ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک منظم حکومت تھی جو ٹیکس کی صورت میں اناج وصول کرتی تھی، اسے ذخیرہ کرتی تھی، اور شاید قحط جیسے حالات کے لیے منصوبہ بندی بھی کرتی تھی۔ یہ کسی قبائلی معاشرے کی نہیں، ایک مکمل شہری ریاست کی نشانی ہے۔ تو ان تمام شواہد سے ان لوگوں کی زندگی کی کیسی تصویر بنتی ہے؟ وہ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے؟ وہ بنیادی طور پر کسان تھے، گندم، جو، مٹر اور تل اگاتے تھے۔ جانوروں میں کوہان والا بیل ان کے لیے بہت اہم تھا، جس کی تصویریں مہروں پر بھی ملتی ہیں۔ بھینس، بکریاں، بھیڑیں بھی تھیں؟ جی، وہ بھی پالتے تھے، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں شاید گھوڑے کا علم نہیں تھا، جو بعد میں آنے والے آریوں کے لیے اتنا اہم ثابت ہوا۔ اور دنیا کو کپاس یعنی کاٹن کا تحفہ، یہ تو شاید انہی لوگوں نے دیا ہے نا؟ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا ورثہ ہے جس کے لیے آج بھی دنیا ان کی مرہون منت ہے۔ اور ان کی تجارت، کیا وہ صرف مقامی سطح پر تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، ان کی تجارت بین الاقوامی تھی۔ ان کے تجارتی تعلقات میسوپوٹیمیا یعنی جدید عراق تک پھیلے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت وادی سندھ کی مہریں ہیں جو عراق کے قدیم شہر اور کے آثار سے ملی ہیں۔ وہ سمندر اور زمین دونوں راستوں سے تجارت کرتے تھے۔ اور کیا درآمد کرتے تھے؟ وہ افغانستان سے لاجورد اور ایران سے فیروزہ جیسے قیمتی پتھر درآمد کرتے تھے۔ یہ ایک عالمی معیشت کا حصہ تھے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب ہم اس تہذیب کے سب سے بڑے راز کی طرف آتے ہیں، ان کا رسم الخط۔ جی، ہمارے پاس ان کی بنائی ہوئی ہزاروں مہریں ہیں جن پر کچھ لکھا ہے، لیکن ہم اسے پڑھ نہیں سکتے۔ یہ سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے۔ جی، یہی وہ دیوار ہے جہاں آ کر ہماری ساری معلومات رک جاتی ہیں۔ ان کے رسم الخط میں 270 سے زیادہ نشانیاں ہیں جو تصویری لگتی ہیں۔ لیکن یہ زبان کیا تھی؟ کوئی نہیں جانتا اس میں کیا لکھا ہے، یہ آج تو کہ ایک معمہ ہے۔ کوئی روزیٹا سٹون جیسی چیز نہیں ملی جس سے اس زبان کو سمجھا جا سکے۔ اور اسی لیے ہم اسے قبل از تاریخ یعنی پری ہسٹورک کہتے ہیں۔ تکنیکی طور پر جی، کیونکہ ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ سوچنا کتنا عجیب ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی مہروں پر کیا لکھا ہوگا؟ کیا ان میں بادشاہوں کے نام ہیں، دیوتاؤں کی کہانیاں ہیں، یا یہ صرف تاجروں کی رسیدیں ہیں؟ کہ اتنا مال وصول پایا؟ جی بالکل، یہ جواب نہ ملنا ہی اس تہذیب کو اور پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن جہاں ان کی تحریر خاموش ہے، وہاں ان کا فن بولتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ؟ ان کا سب سے بڑا فنی کمال ان کی یہی مہریں ہیں جو نرم پتھر سے بنائی جاتی تھیں۔ ان پر جانوروں کی جو حقیقت پسندانہ تصویریں ہیں، خاص طور پر وہ ایک سینگ والا بیل، جی، اور گینڈے اور شیر کی، ان میں جو زندگی اور طاقت ہے
وہ حیران کن ہے۔ اور موہنجوداڑو سے ملنے والی وہ کانسی کی رقاصہ کا مجسمہ، وہ تو ایک الگ ہی چیز ہے۔ باشم اسے انتہائی جدید کہتے ہیں۔ صرف چند انچ کی مورتی، لیکن اس کا انداز، جس طرح وہ ہاتھ کولہے پر رکھے کھڑی ہے، اس میں جو خود اعتمادی ہے وہ ہزاروں سال پرانی نہیں لگتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بھی جدید آرٹ گیلری میں رکھی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، تحریر نہ ہونے کی وجہ سے ہم صرف اندازے لگا سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ کیا ملا ہے؟ سب سے زیادہ مادر دیوی یعنی مدر گاڈس کی مٹی کی مورتیاں ملی ہیں، جس سے لگتا ہے کہ وہ زرخیزی کی کسی دیوی کی پوجا کرتے تھے۔ یہ تصور تو بعد میں بھی ملتا ہے۔ جی، یہ بعد میں ہندو مت میں شیو کی بیوی پاروتی یا درگا کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح کچھ مہروں پر ایک دیوتا کی تصویر ہے جو یوگی کی حالت میں بیٹھا ہے، جسے شیو کی ابتدائی شکل کہتے ہیں۔ جی، پشوپتی یا جانوروں کا مالک۔ تو یہ تمام شواہد ایک ایسی تہذیب کی تصویر بناتے ہیں جو بہت منظم، خوشحال اور وسیع تھی، اور پھر یہ اچانک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا اور المناک موڑ ہے۔ آخر ہوا کیا؟ کتاب کے مطابق زوال کے آثار شہروں کے اندر سے ہی ملنا شروع ہو گئے تھے۔ جی، آخری دور میں شہروں میں بھیڑ بڑھ گئی، بڑے گھروں کو چھوٹی چھوٹی کوٹریوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور وہ شاندار شہری منصوبہ بندی وہ ختم ہونے لگی۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ ایک نظریہ جو سر مارٹیما ویلر نے پیش کیا تھا وہ بیرونی حملے کا ہے۔ موہنجوداڑو کی گلیوں اور گھروں سے انسانی ڈھانچے ملے ہیں، جنہیں دفنایا نہیں گیا تھا؟ نہیں، وہ بس وہیں پڑے رہ گئے جہاں وہ مرے تھے۔ ان پر تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ ویلر نے تو اسے سیدھا ویدوں میں ذکر کیے گئے جنگی دیوتا اندر سے جوڑ دیا تھا۔ جی، جسے قلعوں کو تباہ کرنے والا کہا گیا ہے۔ اور یہ وقت بھی تقریباً 1500 قبل مسیح کا ہے، جو آریائی قبائل کی آمد سے میل کھاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت ڈرامائی نظریہ ہے، لیکن باشم اس معاملے میں بہت محتاط ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ٹھوس ثبوت نہیں کہ ہم یقین سے کہہ سکیں کہ تباہ کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے رگ وید لکھی۔ یعنی حملہ آوروں کا نظریہ اتنا پکا نہیں ہے۔ نہیں، حملے کے شواہد کچھ جگہوں پر ہیں، لیکن پورے 1000 میل کے علاقے میں نہیں۔ تو پھر کیا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ کچھ ماہرین ماحولیاتی تبدیلیوں کی بات بھی کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ممکن ہے کہ یہ ایک طویل عمل تھا۔ شاید دریائے سندھ نے اپنا رخ بدل لیا ہو، یا آب و ہوا میں تبدیلی سے زراعت تباہ ہو گئی ہو، یا صدیوں کی آبپاشی نے زمین کو بنجر بنا دیا ہو۔ یہ بھی ایک امکان ہے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ ان سب عوامل نے مل کر اس تہذیب کو کمزور کر دیا۔ اندرونی زوال، ماحولیاتی تبدیلیاں اور باہر سے آنے والے نئے لوگوں کا دباؤ۔ تو یہ ایک دن میں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، لیکن اس کا شہری تشخص، اس کی منصوبہ بندی، اس کا رسم الخط، یہ سب کچھ مکمل طور پر مٹ گیا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک ایسی تہذیب کی کہانی ہے جو مصر اور میسوپوٹامیہ جتنی ہی قدیم تھی، کئی معاملات میں ان سے زیادہ ترقی یافتہ تھی، لیکن ہزاروں سال تک تاریخ کے صفحات سے غائب رہی۔ اس کی زبان ایک پہیلی ہے اور اس کا خاتمہ ایک گہرا راز۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو ہڑپا تہذیب کی میراث کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی میراث بہت لطیف ہے۔ یہ تہذیب مٹ گئی، لیکن شاید مکمل طور پر نہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، مادر دیوی کی پوجا اور شیو جیسی شخصیت کے ابتدائی نقوش شاید بعد کے ہندو مت میں جذب ہو گئے۔ اور کپاس؟ ان کا سب سے بڑا اور ٹھوس تحفہ کپاس تھا، جس نے پہلے برِ صغیر کی معیشت اور پھر پوری دنیا کو بدل دیا۔ تو جب ہم موہنجوداڑو کی ان خاموش گلیوں سے نکل رہے ہیں، ایک آخری خیال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ ان چھوٹی چھوٹی مہروں پر کندہ 270 حروف میں بادشاہوں، تاجروں اور پجاریوں کی کون سی کہانیاں قید ہیں جو وادی سندھ کے کسی روزیٹا سٹون کے ملنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگلی بار ہم آریاؤں اور ویدک دور یعنی دی آرینز اینڈ دی ویدک ایج کے بارے میں مزید جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اس تہذیب کے کھنڈرات پر ایک نئی دنیا نے کیسے جنم لیا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے ایک سوال پر بات ختم کی تھی کہ آخر وادی سندھ کی وہ عظیم تہذیب، وہ شہر، وہ لوگ کہاں گئے؟ جی، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج بھی تاریخ دان پوری طرح سے نہیں جانتے۔ ایک خلا سا پیدا ہو گیا تھا۔ بالکل، ایک پورا باب جیسے دھند میں کھو گیا۔
آج ہم اسی دھند کے چھٹنے کی کہانی پر بات کریں گے، کیونکہ اس خلا کے بعد برِ صغیر میں ایک بالکل نیا دور شروع ہوا، ایک نئی ثقافت، نئے لوگ اور ایک نئی زبان۔ یہ آرین قبائل کی آمد اور ویدک دور کے آغاز کی کہانی ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تبدیلی آتی ہے۔ دیکھیں، وادی سندھ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف آثار قدیمہ تھے، مطلب خاموش مہریں، ٹوٹی گلیاں، بے زبان مجسمے۔ جن سے ہمیں اندازے لگانے پڑتے تھے۔ بالکل، لیکن اب ہمارے بنیادی ذرائع تحریری شکل میں ہیں۔ خاص طور پر اے الباشم کی کتاب "دی ونڈر دیٹ واز انڈیا" اس پر بہت اچھی روشنی ڈالتی ہے۔ ہم پہلی بار اس دور کے لوگوں کی اپنی آواز سنتے ہیں، اچھا۔ ان کے بھجنوں، ان کی دعاؤں اور ان کی کہانیوں کے ذریعے۔ تو یوں سمجھیں کہ ہم تاریخ قبل سے، یعنی پری ہسٹری سے، اصل تاریخ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم ان آوازوں کو سننے کی کوشش کریں گے، ہے نا؟ ہم ویدک ادب کی مدد سے اس نئے معاشرے کو سمجھیں گے اور پھر اس سفر کو آگے بڑھائیں گے کہ کیسے چھوٹے چھوٹے قبائل اور ریاستوں سے ہندوستان کی پہلی عظیم و شان سلطنت موریہ سلطنت نے جنم لیا۔ یہ طاقت، فلسفے اور انسانی ضمیر کی ایک حیرت انگیز داستان ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ لوگ کون تھے جنہیں آرین کہا جاتا ہے؟ یہ نام ہی اپنے آپ میں کافی بھاری بھرکم لگتا ہے۔ ذرا ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ دوسری صدی قبل مسیح کے آس پاس شاید وسطی ایشیا سے آنے والے ہند یورپی زبان بولنے والے قبائل کا ایک گروہ تھا۔ وہ خود کو آریہ کہتے تھے، جس کا مطلب ہے عظیم یا معزز۔ اچھا۔ لیکن ان کی اصل پہچان جو ہم تک پہنچی ہے وہ ان کا ادب ہے، خاص طور پر رگ وید۔ یہ صرف ایک مذہبی کتاب نہیں، بلکہ ان کی ثقافت، ان کے عقائد اور ان کے طرز زندگی کا ایک مکمل عکس ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ مطلب ہزاروں اشعار، ایک ایک لفظ، ایک ایک لہجہ بغیر لکھے نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ انسانی یادداشت کا ایک معجزہ ہے۔ اصل میں برہمن پجاریوں نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ نظام بنایا تھا۔ وہ ہر لفظ کو کئی طریقوں سے یاد کرتے تھے، سیدھا، الٹا، الفاظ کو جوڑ کر، تاکہ کوئی تبدیلی نہ آ سکے۔ بالکل، تاکہ ایک بھی حرف تبدیل نہ ہو سکے۔ وہ زبانی روایت کو تحریر سے بھی زیادہ قابل اعتماد سمجھتے تھے، اور یہی بھجن ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ ایک جنگجو اور کافی حد تک کھانا بدوش قوم تھے۔ ذرائع میں انہیں ایک بے چین اور ہنگامہ خیز قوم کہا گیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر مجھے کوئی پرامن کھیتی باڑی کرنے والا معاشرہ تو ذہن میں نہیں آتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت ایک ہلچل مچی رہتی تھی، اور یہی بے چینی ان کی زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ ان کی معیشت کی بنیاد زراعت سے زیادہ مویشیوں پر تھی۔ گائے دولت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ اچھا، یعنی جس کے پاس زیادہ گائیں وہ زیادہ امیر۔ جی ہاں، جنگیں زمین کے لیے نہیں لڑی جاتی تھیں، بلکہ مویشیوں کے ریوڑ چرانے کے لیے۔ پجاریوں کو ان کی خدمات کا معاوضہ بھی گایوں کی صورت میں ملتا تھا۔ واہ! اور ان کی فوجی طاقت کا راز تھا گھوڑا اور ہلکے 2 پہیے والے رتھ۔ یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی تھی جو وادی سندھ کے لوگوں کے پاس نہیں تھی، اور اس نے انہیں ایک فیصلہ کن برتری دی۔ اور اس بے چینی کا اثر ان کی سماجی زندگی پر بھی نظر آتا ہوگا۔ ذرائع میں جوئے اور موسیقی کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، وہ زندگی سے بھرپور لوگ تھے۔ انہیں موسم کا بہت شوق تھا۔ وہ بانسری، لوٹ، ہارپ اور ڈھول جیسے ساز بجاتے تھے۔ اور دوسری طرف جوا بھی تھا۔ جوا ایک عام لت تھی۔ رگ وید میں ایک پورا بھجن ہے جسے جواری کا نوحہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک شخص اپنی بیوی اور خاندان کو جوئے میں ہارنے پر افسوس کرتا ہے۔ یہ تو کافی ذاتی قسم کی تفصیلات ہیں۔ بالکل، وہ سوم اور سورا نامی نشہ آور مشروبات بھی استعمال کرتے تھے۔ سوم ایک مقدس مشروب تھا جو مذہبی رسومات میں دیوتاؤں کو پیش کیا جاتا تھا، جبکہ سورا ایک عام نشہ آور چیز تھی جسے شاید جو اور چاول سے بنایا جاتا تھا۔ اور اسی معاشرے میں ذات پات کے نظام کی بنیاد بھی پڑی جسے ورن کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی شکل کیسی تھی؟ کیا یہ اتنی ہی سخت تھی جتنی بعد میں ہوئی؟ نہیں، شروع میں شاید اتنی سخت نہیں تھی۔ رگ ویدک دور کے آخر تک معاشرہ واضح طور پر 4 طبقوں میں تقسیم ہو چکا تھا: براہمن یعنی پجاری اور دانشور، کشتری جو جنگجو اور حکمران تھے، ویش جو کسان، تاجر اور ہنرمند تھے، اور آخر میں شودر جن کا کام باقی 3 طبقوں کی خدمت کرنا تھا۔
اور اس کے لیے ورن کا لفظ استعمال ہوا جس کا مطلب رنگ ہے۔ جی، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس کی ابتدا ہلکے رنگ والے آرین اور گہرے رنگ والے مقامی باشندوں کے درمیان فرق کو قائم رکھنے کے لیے ہوئی ہو۔ تاہم اس دور میں شاید پیشے تبدیل کرنا ممکن تھا۔ یہ نظام بعد میں بہت زیادہ سخت ہو گیا۔ تو یہ کانسی کے دور کے جنگجو تھے جو رتھوں پر سوار ہو کر گنگا کے میدانوں کی طرف بڑھ رہے تھے؟ یہ پھیلاؤ ہی یقیناً وہ چنگاری ہوگا جس سے قبائل ریاستوں میں بدلنے لگیں۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ دیکھیں، جیسے جیسے وہ مشرق کی طرف زرخیز گنگا کی وادی میں آباد ہوتے گئے، خانہ بدوشی کی زندگی ختم ہو گئی۔ اب مستقل بستیاں بن گئیں اور زراعت اہم ہو گئی۔ اور جب آپ ایک جگہ مستقل رہتے ہیں تو آپ کو ایک زیادہ منظم سیاسی نظام کی ضرورت پڑتی ہے نا؟ بالکل۔ قبیلے کا سردار، جسے راجن کہتے تھے، اب ایک حقیقی بادشاہ بننے لگا۔ اس کی طاقت میں اضافہ ہوا اور اس طاقت کے اظہار کے لیے بڑی بڑی رسومات کا آغاز ہوا۔ جیسے اشوامید یگیہ یا گھوڑے کی قربانی۔ یہ رسم صرف ایک مذہبی عمل نہیں لگتی، بلکہ اس میں ایک بہت بڑا سیاسی پیغام بھی چھپا ہے۔ یہ خالصتاً سیاسی تھیٹر تھا۔ یوں سمجھیں کہ یہ طاقت کا کھلا مظاہرہ تھا۔ اس کا طریقہ کار ہی اس کی طاقت کا مظہر ہے۔ بادشاہ ایک بہترین گھوڑے کو 1 سال کے لیے آزاد چھوڑ دیتا اور اس کے پیچھے اس کی فوج کا ایک دستہ ہوتا۔ اچھا۔ وہ گھوڑا جن جن ریاستوں سے گزرتا، وہاں کے مقامی حکمرانوں کے پاس 2 ہی راستے ہوتے، یا تو وہ گھوڑے کو پکڑ کر جنگ کا اعلان کریں یا پھر اس کی بالادستی تسلیم کر لیں۔ بالکل۔ سال کے آخر میں اگر گھوڑا کامیابی سے واپس آ جاتا تو اسے قربان کر دیا جاتا اور وہ بادشاہ چکرورتی یعنی شہنشاہ کہلاتا۔ یہ برتری قائم کرنے کا ایک کھلا چیلنج تھا، اور اسی طرح کی ریاستوں کے درمیان مقابلے سے ایک بڑی طاقت ابھرتی ہے۔ مگدھ، آخر مگدھ میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا؟ اس کی کئی وجوہات تھیں: جغرافیہ، وسائل اور سب سے اہم قیادت۔ مگدھ کا علاقہ، جو آج کا بہار ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ جیسے لوہا؟ جی، وہاں لوہے کے بڑے ذخائر تھے، جس سے بہتر ہتھیار اور اوزار بنتے تھے۔ زمین بہت زرخیز تھی، جس سے فوج کے لیے وافر خوراک مہیا ہوتی تھی۔ جنگلوں سے لکڑی اور جنگی ہاتھی ملتے تھے، جو اس دور کے ٹینک سمجھے جاتے تھے۔ لیکن سب سے بڑھ کر وہاں بمبیسار اور اس کے بیٹے اجات سترو جیسے حکمران آئے۔ یہ لوگ انتہائی بے رحم اور ذہین تھے۔ انہوں نے شادیوں اور جنگوں کے ذریعے اپنی سلطنت کو پھیلایا اور پہلی بار ایک وسیع سلطنت کا خواب دیکھا۔ اور شاید ان کی نظریں مغرب میں ایران کی عظیم اخامنشی سلطنت پر تھیں، اور وہ اسی طرح کی ایک سلطنت ہندوستان میں بنانا چاہتے تھے۔ یہ بالکل ممکن ہے، اور اسی دوران ایک عالمی طاقت ہندوستان کے دروازے پر دستک دیتی ہے، سکندر اعظم۔ لیکن یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک ہندوستان آتا ہے اور مقامی ادب میں اس کا ذکر تک نہیں ملتا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ واقعی حیران کن بات ہے نا؟ لیکن اس کو ہندوستانی نقطۂ نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ ان کے لیے وہ شمال مغرب سے آنے والے حملہ آوروں کی ایک لمبی فہرست میں صرف ایک اور نام تھا۔ وہ آیا اور چلا گیا۔ جی، وہ آیا، پنجاب کے کچھ راجاؤں سے لڑا، اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور وہ واپس چلا گیا۔ وہ کبھی بھی ہندوستان کے دل یعنی مگدھ تک نہیں پہنچا۔ اس لیے ہندوستانی تاریخ دانوں کے لیے یہ کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں تھا۔ لیکن اس کا بالِ واسطہ اثر تو ہوا ہوگا۔ اوہ، اس کا بال واسطہ اثر بہت گہرا اور فیصلہ کن تھا۔ اس نے شمال مغرب کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو تباہ کر دیا، ان کی فوجی طاقت کو توڑ دیا اور وہاں ایک زبردست سیاسی خلا پیدا کر دیا۔ ایک ایسا خلا جسے بھرنے کے لیے کوئی بھی آگے آ سکتا تھا، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے تاریخ کے سٹیج پر ایک نوجوان قدم رکھتا ہے، چندرگپت موریہ۔ یہ کہانی کسی فلم کی طرح لگتی ہے، ایک عام نوجوان جو ایک ذہین اور چالاک مشیر کی مدد سے اس وقت کی سب سے بڑی سلطنت کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی کہانی ہے۔ یونانی ذرائع ایک سینڈروکوٹس نامی نوجوان کا ذکر کرتے ہیں، جو سکندر سے ملا تھا اور بعد میں بادشاہ بنا۔ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ چندرگپت ہی تھا۔ اور اس کا مشیر چانکیہ، ایک افسانوی کردار۔ بالکل۔ کہانی یہ ہے کہ اس نے اپنے برہمن مشیر کوٹیلیا، جسے چانکیہ بھی کہا جاتا ہے، کی رہنمائی میں
مگध کی طاقتور نند سلطنت کو شکست دی اور پاٹلی پتر یعنی آج کے پٹنہ پر قبضہ کر کے موریہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چانکیہ صرف ایک مشیر نہیں تھا، وہ اس پوری سلطنت کا معمار تھا۔ اور چانکیہ سے منسوب کتاب ارتھ شاستر کا ذکر ملتا ہے۔ اسے اکثر سیاست کی کتاب کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک تاریک چیز لگتی ہے۔ ارتھ شاستر حکمرانی کا ایک سرد اور بے رحم مینول ہے۔ یہ اخلاقیات کی کتاب نہیں ہے، یہ طاقت کو حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کی ایک عملی گائیڈ ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی ریاست کا نقشہ پیش کرتی ہے جو مکمل طور پر مرکزی کنٹرول میں ہو۔ بادشاہ کی ذات ہر چیز کا محور ہے اور اسے ہر وقت عوام کے لیے دستیاب رہنا چاہیے، لیکن ریاست کا اصل کنٹرول جاسوسوں کے ایک وسیع نیٹ ورک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جاسوسوں کا نیٹ ورک؟ یہ تو کسی ماڈرن ریاست جیسا لگتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ؟ ارتھ شاستر میں جاسوسوں کی کئی اقسام بتائی گئی ہیں، طالب علم کے بھیس میں، تاجر کے بھیس میں، یہاں تک کہ سادھوؤں کے بھیس میں۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ صرف دشمنوں کی خبر لانا؟ نہیں، صرف اتنا نہیں، ان کا کام اپنی ہی عوام کی رائے جاننا، سرکاری افسروں پر نظر رکھنا اور بغاوت کے بیج بونے سے پہلے ہی اسے کچل دینا تھا۔ مطلب ریاست کے اندر مکمل کنٹرول۔ جی، کتاب میں 6 قسم کی خارجہ پالیسیوں کا ذکر ہے، جن میں امن، جنگ، غیر جانبداری اور یہاں تک کہ دھوکے سے حملہ کرنا بھی شامل ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، ریاست کی طاقت اور دولت میں اضافہ، چاہے اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنانا پڑے۔ تو یہ سلطنت بے رحمانہ کارکردگی کی بنیاد پر بنائی گئی تھی۔ چندر گپت کے بعد اس کا پوتا اشوک تخت پر بیٹھتا ہے، جو اس خاندان کا سب سے مشہور حکمران ہے۔ وہ اسی نظام کو وراثت میں پاتا ہے اور پھر کلنگا کی جنگ ہوتی ہے۔ کلنگا یعنی آج کا اڑیسہ کی جنگ موریہ سلطنت کی توسیع پسندی کا عروج تھی۔ یہ ایک خوفناک جنگ تھی جس میں اشوک کے اپنے الفاظ کے مطابق 1,00,000 لوگ مارے گئے۔ 1,00,000؟ جی، اور 1,50,000 قیدی بنائے گئے۔ میدان جنگ میں لاشوں کے ڈھیر اور تباہی دیکھ کر اشوک پر ایک گہرا نفسیاتی اثر ہوا۔ یہ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس نے ہمیشہ کے لیے جنگ ترک کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک ناقابل یقین قدم تھا۔ سوچیں، ایک سلطنت جو طاقت اور بے رحمی کی بنیاد پر کھڑی کی گئی، اس کا حکمران اچانک کہتا ہے کہ اصل فتح ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دھرم یعنی نیکی اور راست بازی سے ہوتی ہے۔ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے نظام کے خلاف بغاوت کرنے جیسا تھا۔ یہ واقعی ایک تاریخی تجربہ تھا۔ اشوک نے اپنی سلطنت کے کونے کونے میں چٹانوں اور ستونوں پر اپنے پیغامات کندہ کروائے۔ ان پیغامات میں کیا تھا؟ ان میں وہ عدم تشدد یعنی اہنسا، مذہبی رواداری اور تمام جانداروں پر رحم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس نے جانوروں کی قربانی پر پابندی لگائی، مسافروں کے لیے سرائے بنوائے، انسانوں اور جانوروں کے لیے ہسپتال قائم کیے۔ واہ، یہ تو ایک فلاحی ریاست کا تصور ہے۔ بالکل۔ اس نے دھرم مہاماتر نامی افسران مقرر کیے، جن کا کام یہ دیکھنا تھا کہ لوگ اخلاقی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس نے اپنے امن کے پیغام کو پھیلانے کے لیے شام، مصر اور یونان تک اپنے سفیر بھیجے۔ تو ارتھ شاستر کی بے رحم سیاست کی جگہ ایک اخلاقی اور فلاحی ریاست کا تصور لے رہا تھا۔ لیکن کیا یہ کامیاب ہوا؟ کیا ایک اتنی بڑی سلطنت کو صرف اخلاقیات کی بنیاد پر چلایا جا سکتا تھا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اشوک کی زندگی میں تو یہ نظام قائم رہا، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی موت کے فوراً بعد ہی سلطنت بکھرنا شروع ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید اس کی امن کی پالیسی نے فوج کو کمزور کر دیا، یا شاید دور دراز کے گورنروں نے مرکزی حکومت کی گرفت کمزور پڑتی ہی بغاوت کر دی۔ وجہ جو بھی ہو، ہندوستان کی پہلی عظیم سلطنت اشوک کی موت کے 50 سال کے اندر ہی ختم ہو گئی۔ تو آج ہم نے آرین قبائل کے بھجنوں سے شروع ہو کر موریہ سلطنت کے عروج و زوال تک کا ایک لمبا سفر طے کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک خانہ بدوش معاشرہ ریاستوں میں تبدیل ہوا، پھر چانکیہ کی بے رحم حکمت عملی سے ایک سلطنت بنی، اور آخر میں اشوک کے دور میں اسی سلطنت نے امن اور اخلاقیات کا ایک ایسا تجربہ کیا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ بالکل۔ لیکن قدیم ہندوستان کی عظیم سلطنتوں کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ موریہ سلطنت کے زوال نے ایک بار پھر ایک خلا پیدا کر دیا،
جس نے نئے حملہ آوروں اور مقامی طاقتوں کے لیے ابھرنے کا راستہ بنایا، اور اسی زمین پر ہندوستان کی اگلی عظیم سلطنت نے جنم لیا۔ اور اگلی گفتگو میں ہم اسی دور کا جائزہ لیں گے جسے اکثر ہندوستان کی تاریخ کا سنہری دور کہا جاتا ہے، یعنی گپتا سلطنت، اور اسی دوران جنوب میں ابھرنے والی طاقتور ریاستیں۔ جی ضرور، لیکن آج کی گفتگو سے ایک اہم سوال ضرور ابھرتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ وہ کیا؟ ہمیں بادشاہت کے دو بالکل مختلف نظریات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آرت شاستر کا حقیقت پسند اور طاقت پر مبنی حکمران، اور دوسری طرف اشوک کا رحم دل اور انصاف پسند حکمران۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایک وسیع سلطنت کو صرف اخلاقیات اور نیک نیتی کی بنیاد پر چلایا جا سکتا ہے، یا طاقت کا بے رحم استعمال اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ ایک ناگزیر ضرورت رہتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا 2000 سال پہلے تھا۔ پچھلی نشست میں ہم نے موریہ سلطنت کی بنیادوں پر بات کی تھی اور یہ دیکھا تھا کہ انہوں نے کیسا انتظامی ڈھانچہ بنایا جو صدیوں تک ایک مثال بنا رہا۔ جی بالکل، اور آج ہم وہیں سے بات آگے بڑھائیں گے اور قدیم ہندوستان کی تاریخ کے اس دور میں جائیں گے جسے اکثر سنہری دور کہا جاتا ہے۔ گپت سلطنت، یہ نام سنتے ہی ذہن میں امن، خوشحالی اور علم کی باتیں آتی ہیں، لیکن کیا یہ واقعی ایسا تھا؟ اور اس سے یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے، اور اس کے لیے ہم A.L. واشم کی کتاب دی ونڈر دیٹ واز انڈیا کے ابواب 3 اور 4 کو بنیاد بنائیں گے۔ ہم صرف جنگوں کی کہانیاں نہیں بلکہ ریاست کی مشینری کو سمجھیں گے۔ بہت خوب، تو آئیے اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ موریہ سلطنت کے زوال کے بعد سے گپتا دور کے عروج تک کا سفر کیسا تھا؟ دیکھیں، گپتا سلطنت کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 320 عیسوی میں۔ اس وقت کوشان سلطنت کمزور پڑ چکی تھی اور شمالی ہندوستان میں ایک طرح کا ایک سیاسی خلا تھا۔ اور اس خلا کو کسی نے تو پر کیا ہوگا۔ جی، اسے پر کیا چندر گپت اول نے۔ اس نے ایک بہت ہی دانش مندانہ قدم اٹھایا۔ اس نے اس وقت کے ایک طاقتور قبیلے لچھوی کی شہزادی سے شادی کر لی۔ تو یہ ایک سیاسی اتحاد تھا؟ بالکل، اس شادی نے اس کی طاقت اور اثر و رسوخ کو بہت بڑھا دیا۔ اس نے بنیاد رکھی۔ لیکن سلطنت کو اصل میں پھیلایا کس نے؟ وہ کون تھا جسے ہم گپتا سلطنت کا اصل معمار کہہ سکتے ہیں؟ وہ تھا اس کا بیٹا سمندر گپت، ایک زبردست فوجی رہنما۔ الہ آباد میں ایک استوم پر اس کی فتوحات کی تفصیلات لکھی ہیں۔ اچھا، کیا لکھا ہے اس پر؟ زبان بہت ڈرامائی ہے۔ لکھا ہے کہ اس نے شمالی ہندوستان کے 9 سے زیادہ بادشاہوں کو پرتشدد طریقے سے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اوہ، تو یہ صرف فتوحات نہیں تھیں بلکہ ایک مکمل غلبے کا اعلان تھا۔ جی، اس نے اپنی سلطنت کو اسام سے لے کر پنجاب کی سرحدوں تک پھیلا دیا۔ اور سمندر گپت کے بعد آیا چندر گپت دوم، جسے تاریخ وکرمادتیہ کے نام سے بھی جانتی ہے۔ اس کے دور کو تو گپتا سلطنت کا عروج مانا جاتا ہے نا؟ بالکل، چندر گپت دوم کا دور واقعی میں عروج کا زمانہ تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی حاصل کی۔ وہ کیا تھی؟ اس نے مغربی ہندوستان سے شکوں یعنی ساکس کو شکست دی۔ اس فتح سے سلطنت کو مغربی بندرگاہوں تک رسائی مل گئی، یعنی منافع بخش تجارتی راستوں پر مکمل کنٹرول۔ اور اسی کے دربار سے عظیم شاعر کالیداس بھی وابستہ تھے۔ جی ہاں، علم و ادب کا بھی یہ سنہری دور تھا۔ ہمیں اس دور کی ایک جھلک ایک بیرونی شخص کی آنکھوں سے بھی ملتی ہے، چینی سیاح فاہی۔ اس نے کیا دیکھا؟ فاہین، جو تقریباً 10 سال ہندوستان میں رہا، ایک بہت ہی دلچسپ تصویر پیش کرتا ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان ایک حیرت انگیز طور پر پرامن ملک تھا۔ پرامن مطلب جرائم بہت کم تھے؟ جی، وہ لکھتا ہے کہ سنگین جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، انتظامیہ نرم تھی اور لوگ بغیر کسی سرکاری اجازت نامے کے پورے ملک میں آزادانہ سفر کر سکتے تھے۔ یہ تو ایک مثالی تصویر لگتی ہے۔ تو پھر اتنی منظم اور خوشحال سلطنت آخر زوال کا شکار کیسے ہو گئی؟ اگر سب کچھ اتنا اچھا چل رہا تھا تو غلط کیا ہوا؟ اس کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بیرونی حملے تھے۔ 5ویں صدی کے وسط میں وسطی ایشیا سے ہیفتھالائٹس، جنہیں سفید ہون یا ہن بھی کہا جاتا ہے، نے حملے شروع کر دیے۔ اچھا، تو یہ ایک بیرونی خطرہ تھا۔ بہت بڑا خطرہ۔ بادشاہ سکندر گپت نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا، لیکن ان جنگوں نے سلطنت کے وسائل ختم کر دیے۔ اور اس کی موت کے بعد؟ اس کی موت کے بعد مرکزی حکومت کمزور پڑ گئی اور آہستہ آہستہ سلطنت چھوٹی چھوٹی جاگیردارانہ ریاستوں میں بکھر گئی۔
تو بیرونی حملے اور اندرونی کمزوری اس سنہری دور کے خاتمے کا سبب بنی۔ لیکن یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سلطنت اتنی کامیاب کیسے رہی، ہمیں اس کے نظام حکومت کو سمجھنا ہوگا۔ بادشاہ کا تصور کیا تھا؟ دیکھیں، بادشاہت کا تصور بہت قدیم ہے۔ ویدک میں ایک کہانی ملتی ہے کہ جب دیوتا اور اسور آپس میں لڑ رہے تھے تو دیوتا مسلسل ہار رہے تھے۔ کیوں؟ ان کے پاس طاقت تو تھی، لیکن ان کا کوئی لیڈر نہیں تھا، کوئی راجا نہیں تھا۔ تب انہوں نے سوما کو اپنا راجا منتخب کیا اور اس کی قیادت میں وہ جنگ جیت گیا۔ بادشاہ کو صرف ایک فوجی رہنما نہیں بلکہ دیوتاؤں کا نمائندہ سمجھا جانے لگا۔ یعنی ڈیوائن رائٹ آف کنگز کا تصور۔ بالکل۔ راجا سویا نامی ایک بہت بڑی رسم ہوتی تھی جس کے بعد مانا جاتا تھا کہ بادشاہ کو دیوتاؤں کی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن کیا اس خدائی نمائندگی کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ جو چاہے کر سکتا تھا؟ کیا وہ مکمل طور پر خود مختار تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے نہیں، وہ مطلق العنان نہیں تھا۔ اس پر دو بہت بڑی روک ٹوک تھی۔ وہ کیا تھی؟ ایک تو برہمن طبقہ جو مقدس قانونوں کا محافظ تھا، اور دوسرا خود مقدس قانون یعنی دھرم۔ بادشاہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ دھرم کے مطابق حکومت کرے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی تھی۔ وزراء کی کونسل اور عوامی رائے کی بھی بہت اہمیت تھی۔ جہاں تک کہانیوں میں ایسی مثالیں ہیں جہاں عوام نے ظالم بادشاہوں کو تخت سے اتار دیا۔ تو بادشاہ کو عوام کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے فرائض بھی بہت ہوں گے۔ سب سے پہلا اور بنیادی فرض تھا اپنی رعایا کا تحفظ، بیرونی حملوں سے بھی اور اندرونی انتشار سے بھی۔ اور اس کے علاوہ ارتھ شاستر کے مطابق بادشاہ کا کام تھا جائیداد، طبقاتی نظام اور خاندان کے حقوق کا تحفظ کرنا، بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کو طاقتوروں کے ظلم سے بچانا۔ اشوک کی مثال یہاں بہت اچھی طرح فٹ ہوتی ہے نا؟ بہترین مثال ہے۔ وہ کہتا تھا کہ رعایا کی خوشی میں ہی بادشاہ کی خوشی ہے۔ ارتھ شاستر میں تو بادشاہ کے لیے ایک انتہائی سخت معمول بھی بیان کیا گیا ہے۔ کیسا معمول؟ اس کے مطابق بادشاہ کو دن میں صرف 4.5 گھنٹے سونے کی اجازت تھی، باقی سارا وقت ریاستی امور کے لیے وقف تھا۔ صرف 4.5 گھنٹے؟ یہ تو آج کل کے کسی سی او سے بھی زیادہ سخت معمول ہے۔ کیا اس پر واقعی عمل ہوتا ہوگا؟ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ایک آئیڈیل تھا، ایک معیار جس کی بادشاہ سے توقع کی جاتی تھی، لیکن یہ سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ بادشاہت کوئی عیش کا عہدہ نہیں بلکہ ایک کل وقتی ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو جانشینی کے بارے میں کیا اصول تھے؟ کیا ہمیشہ سب سے بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنتا تھا؟ عام طور پر اصول تو یہی تھا، لیکن اس کی کئی مستثنیات بھی ملتی ہیں۔ جیسے ہم نے ذکر کیا، سمندر گپت کو اس کے والد نے دوسرے دعوے داروں پر ترجیح دی تھی۔ اور شہزادوں کو حکومت کے لیے تیار بھی کیا جاتا ہوگا؟ جی، انہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی تھی اور تجربے کے لیے اکثر صوبوں کا گورنر مقرر کیا جاتا تھا۔ لیکن اس سے تو بغاوت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہوگا اگر ایک شہزادے کے پاس اپنی فوج اور صوبہ ہو۔ یقیناً، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اسی لیے ارتھ شاستر میں مشورہ دیا گیا ہے کہ شہزادوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ایک جگہ تو یہاں تک لکھا ہے کہ شہزادے کیکڑوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنے باپ کو ہی کھا جاتے ہیں۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ یعنی بادشاہ کو صرف بیرونی دشمنوں سے نہیں، اپنے خاندان سے بھی خطرہ تھا۔ بالکل، اسی لیے اسے اپنے وزراء اور مشیروں پر بہت انحصار کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ وزراء کی کونسل کتنی طاقتور تھی؟ کیا وہ صرف مشورہ دیتے تھے یا بادشاہ کے فیصلوں کو بدل بھی سکتے تھے؟ کونسل کا کردار بنیادی طور پر مشاورتی تھا، لیکن ان کا مشورہ بہت وزن رکھتا تھا۔ کچھ عہدے بہت اہم تھے، جیسے مہا منترن یعنی سب سے بڑا مشیر، پروہت جو روحانی مشیر ہوتا تھا، اور سیناپتی یعنی فوج کا کمانڈر۔ ایک عہدے کا آپ نے ذکر کیا تھا، سندھی وگراہک۔ جی، وہ امن اور جنگ کا وزیر تھا، یعنی آج کا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع ایک ہی شخص میں۔ لیکن کیا اس کونسل کے پاس کوئی حقیقی طاقت بھی تھی؟ ہاں تھی۔ کشمیر کی تاریخ میں ایک مثال ہے جہاں کونسل نے بادشاہ کے نامزد کردہ جانشین کو ویٹو کر دیا۔ اسی طرح ایک ساکا حکمران کو ایک ڈیم کی تعمیر کے لیے اپنی کونسل سے اجازت لینی پڑی، اور جب انہوں نے منع کر دیا تو اسے اپنے ذاتی پیسوں سے کام کروانا پڑا۔ یہ تو واقعی اختیارات کی تقسیم ہے۔ اچھا، مرکزی حکومت تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کے دور دراز علاقوں اور گاؤں کی سطح پر حکومت کیسے ہوتی تھی؟ سلطنت کو صوبوں
اور ضلعوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبائی گورنر اکثر شاہی خاندان کے شہزادے ہوتے تھے۔ ضلع کی سطح پر افسران ہوتے تھے جن کی مدد کے لیے ایک مقامی کونسل ہوتی تھی۔ اور اس کونسل میں کون لوگ ہوتے تھے؟ اور یہی بات بہت دلچسپ ہے۔ گپتا دور کے کتبوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کونسل میں صرف شاہی افسر نہیں بلکہ شہر کا سب سے بڑا بینکر، تاجروں کا رہنما اور چیف کاریگر جیسے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقامی حکومت میں کاروباری طبقے کا براہ راست عمل دخل تھا؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ سلطنت صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ تجارت اور معیشت کی بنیاد پر چل رہی تھی۔ اور گاؤں کی سطح پر؟ وہاں حکومت کا نمائندہ ہیڈ مین یا گاؤں کا سربراہ ہوتا تھا۔ یہ عہدہ اکثر موروثی ہوتا تھا اور اس کا کام امن و امان قائم رکھنا اور ٹیکس اکٹھا کرنے میں مدد کرنا تھا۔ ٹیکس کی بات آئی ہے تو یہ ساری مشینری چلانے کے لیے پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ ایک بھرا ہوا خزانہ کامیاب حکومت کی نشانی سمجھا جاتا تھا۔ سب سے بنیادی ٹیکس زمین پر تھا، جسے بھاگ کہتے تھے، یعنی حصہ۔ کتنا حصہ؟ عام طور پر پیداوار کا چھٹا حصہ، لیکن کبھی کبھی چوتھا حصہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ٹیکس زیادہ تر فصل کی شکل میں ادا کیا جاتا تھا۔ کیا صرف زمین پر ہی ٹیکس تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ مویشیوں، زرعی آلات اور تجارتی سامان پر بھی ٹیکس تھا۔ شہر کے دروازوں پر ٹول ٹیکس وصول کیا جاتا تھا اور کاریگروں کو مہینے میں 1 یا 2 دن بادشاہ کے لیے مفت کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ تو عوام پر کافی بھاری بوجھ لگتا ہے۔ اس کا جواز کیا پیش کیا جاتا تھا؟ نظریہ یہ تھا کہ ٹیکس بادشاہ کی طرف سے فراہم کردہ تحفظ کا معاوضہ ہے، لیکن عملی طور پر یہ نظام کبھی کبھی بہت ظالمانہ ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک اصول کا بھی ذکر ملتا ہے، شہد کی مکھی والا۔ جی، ایک اصول یہ بھی تھا کہ ٹیکس ایسے وصول کیا جائے جیسے شہد کی مکھی پھول سے رس لیتی ہے، اسے نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ ایک آئیڈیل تھا۔ اب بات کرتے ہیں فوجی تنظیم کی۔ اتنی بڑی سلطنت کے لیے یقیناً ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہوگی۔ جی، اور فوج بہت منظم تھی۔ ذرائع کے مطابق فوج کی 6 قسمیں ہوتی تھیں: موروثی فوجی، کرائے کے فوجی۔ اچھا، یعنی اس دور کے مرسنریز؟ بالکل، آپ ایسا کہہ سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ تجارتی گلڈز کے اپنے فوجی دستے، اتحادیوں کی فوج، دشمن کے بھگوڑے فوجی اور قبائلی جنگجو بھی شامل تھے۔ اور ان فوجوں کی تعداد کتنی بڑی ہوتی تھی؟ بہت بڑی۔ کلاسیکی ذرائع کے مطابق چندرگپت موریہ کی فوج میں 6 لاکھ سپاہی تھے۔ ہرش کی فوج میں 60,000 ہاتھی اور 1 لاکھ گھڑ سوار تھے۔ یہ اعداد و شمار شاید کچھ مبالغہ آمیز ہوں، لیکن فوجیں واقعی بہت بڑی ہوتی تھی۔ آخر میں نظام انصاف پر بات کرتے ہیں۔ قانون کی بنیاد کیا تھی؟ قانون کی بنیاد تھی دھرم یا مقدس قانون۔ بادشاہ کو دھرم کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ منو کے قانون میں سزا یعنی دنڈ کی بہت اہمیت ہے۔ سزا کی اتنی اہمیت کیوں؟ منو کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر بادشاہ گناہگاروں کو سزا نہ دے تو طاقتور کمزور کو اس طرح بھون ڈالے گا جیسے مچھلی کو سیخ پر، یعنی سزا کا خوف ہی معاشرے کو نظم میں رکھتا ہے۔ تو انصاف فراہم کرنا بادشاہ کی ایک بہت اہم ذمہ داری تھی۔ سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک۔ کہا جاتا تھا کہ اگر بادشاہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام ہو تو وہ اپنا تخت کھو سکتا ہے۔ تو ان تمام ذرائع سے مجموعی طور پر کیا تاثر ملتا ہے؟ کیا گپتا سلطنت واقعی ایک مثالی ریاست تھی؟ یہ ایک بہت منظم اور پیچیدہ نظام تھا، لیکن یہ ہرگز مثالی نہیں تھا۔ ٹیکس کا بوجھ، بغاوت کا خطرہ اور ایک وسیع جاسوسی نظام یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ریاست کو اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے گپتا سلطنت کے سنہری دور، بادشاہت کے نظریات، حکومت کے پیچیدہ ڈھانچے، ٹیکس اور فوج کا جائزہ لیا۔ یہ ایک ایسا نظام تھا جو تحفظ کے بدلے وفاداری اور وسائل کا تقاضا کرتا تھا۔ بالکل، اور یہاں یہ نکتہ بھی اہم ہے کہ اگرچہ یہ نظام بہت جدید تھا، لیکن بین الریاستی تعلقات اور مسلسل جنگیں قدیم ہندوستانی سیاست کا سب سے کمزور پہلو تھے۔ یعنی ثقافتی طور پر متحد ہونے کے باوجود سیاسی طور پر اتحاد قائم رکھنا مشکل تھا۔ جی، موریہ اور گپتا سلطنتیں غیر معمولی مثالیں تھیں، لیکن یہ تسلسل قائم نہ رہ سکا۔ اگلی نشست میں ہم اسی دور کے سماجی ڈھانچے
اور روزمرہ کی زندگی کی گہرائی میں جائیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ اس منظم ریاست کے اندر ایک عام آدمی کی زندگی کیسی تھی۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، قدیم ہندوستان کی تہذیب جو فن اور فلسفے میں اتنی ترقی یافتہ تھی، روم یا چین کی طرح ایک پائیدار سیاسی سلطنت قائم کرنے میں کیوں ناکام رہی؟ کیا اس کی وجوہات ان کے سیاسی نظریات میں تھیں یا ان کی فوجی حکمت عملی میں؟ پچھلی نشست میں ہم نے قدیم ہندوستان کے بادشاہوں اور ریاستوں کی بات کی تھی، جی بالکل۔ لیکن تاریخ صرف محلوں میں نہیں بنتی۔ جی بالکل۔ آج ہم اس محل سے اتر کر ایک عام آدمی کے گھر میں جھانکیں گے ہم اس کی زندگی کا سفر کریں گے، پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، اور دیکھیں گے کہ سماج نے اس کے لیے کیا اصول بنائے، خاندان نے کیا توجہات رکھی اور اس کی اپنی زندگی کے مقاصد کیا تھے۔ بالکل۔ اور اس سفر کے لیے ہمارا رہنما ماخذ A.L. باشم کی کتاب The Wonder That Was India کا 5واں باب ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا سماجی ڈھانچہ تھا جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو ہزاروں سال تک ایک نظم میں باندھے رکھا۔ جی تو آئیے اس دور کے انسان کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے معاشرے کی سب سے بڑی تقسیم کی بات کرتے ہیں۔ ماخذ میں 4 عظیم طبقات یا ورن کا ذکر ہے۔ یہ کیا تھے اور ان کی بنیاد کیا تھی؟ یہ تصور ہمیں رگ ویدک دور کے آخر میں ملتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق پورے معاشرے کو 4 بڑے گروہوں میں بانٹا گیا تھا۔ اچھا، سب سے اوپر تھے برہمن یعنی عالم اور پروہت۔ صحیح، علم والے لوگ۔ جی، ان کے بعد آتے تھے کشتری جو حکمران اور جنگجو تھے، پھر ویش یعنی تاجر، کسان اور مویشی پالنے والے، اور آخر میں شودر جن کا کام تھا ان تینوں کی خدمت کرنا۔ ماخذ میں اس کی ایک بڑی دلچسپ افسانوی ابتدا بھی بتائی گئی ہے جو اسے صرف ایک سماجک تقسیم سے کچھ زیادہ بنا دیتی ہے نا؟ جی ہاں، ایک مشہور بھجن ہے جس کے مطابق یہ چاروں طبقات ایک دیو کامت ابتدائی انسان پروش کے جسم سے پیدا ہوئے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کے منہ سے برہمن، بازوؤں سے کشتری، رانوں سے ویش اور پاؤں سے شودر نکلے۔ واہ، یعنی پورے معاشرتی ڈھانچے کو ایک زندہ وجود کی طرح دیکھا گیا۔ یہ تو بڑی گہری سوچ ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر حصے کو ضروری سمجھا جاتا تھا بھلے ہی اس کا درجہ الگ ہو۔ جی، یہ ایک علامتی تقسیم تھی جس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ معاشرے کے چلنے کے لیے ان سب کا اپنا اپنا کردار ہے۔ منہ علم کا، بازو طاقت کا، رانے معیشت کا اور پاؤں خدمت کا مرکز ہے۔ اب لفظ ورن کا اپنا مطلب رنگ ہے، کیا اس کا تعلق نسل سے تھا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ ایک بڑا سوال رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ لفظ اس نظریے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاید اس نظام کی ابتدائی جڑیں وسطی ایشیا سے آنے والے آریاؤں جو نسبتاً صاف رنگت کے تھے اور یہاں کے مقامی باشندوں جو گہری رنگت کے تھے کے درمیان فرق میں تھیں۔ تو یہ ایک طرح سے نسلی تقسیم تھی شروع میں؟ کہہ سکتے ہیں کہ شروعات میں ایسا عنصر موجود تھا، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ خالصتاً نسلی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تقسیم پیشے اور سماجی حیثیت پر زیادہ مبنی اور بہت سخت ہوتی چلی گئی۔ اچھا، تو برہمنوں کے پاس روحانی طاقت تھی، لیکن اصل دنیاوی طاقت تو حکمران یعنی کشتریوں کے پاس ہوتی ہوگی؟ جی۔ ان دونوں طبقات میں طاقت کا توازن کیسے رہتا تھا؟ کیا کبھی ٹکراؤ کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی تھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ برہمنوں کا کام علم حاصل کرنا، پڑھانا اور مذہبی رسومات ادا کرنا تھا۔ انہیں انسانی شکل میں دیوتا سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کی روحانی طاقت بادشاہ سے بھی زیادہ مانی جاتی تھی۔ اچھا۔ دوسری طرف کشتریوں کا کام ملک کی حفاظت کرنا اور حکومت چلانا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک بہت نازک توازن تھا۔ وہ کیسے؟ بادشاہ برہمنوں کا احترام کرتا تھا اور ان سے مشورے لیتا تھا، اور برہمن بادشاہ کی حکومت کو مذہبی جواز فراہم کرتے تھے۔ ٹکراؤ ہوتا تھا، بالکل ہوتا تھا، لیکن نظام اسی توازن پر کھڑا تھا۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ کشتری طبقہ صرف مقامی لوگوں تک محدود نہیں رہا، ماخذ میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی، یہ اس نظام کی لچک کی ایک مثال ہے۔ جب یونانی، ساکا اور پارتھی جیسے غیر ملکی حملہ آور یہاں آ کر بس گئے تو انہیں ہندوستانی معاشرے میں ضم کرنے کے لیے کشتری کا درجہ دے دیا گیا۔
کیوں کہ وہ بھی جنگجو اور حکمران تھے؟ بالکل، شرط بس یہ تھی کہ وہ یہاں کے رسم و رواج اپنا لیں۔ یعنی یہ نظام کچھ حد تک نئے لوگوں کو اپنے اندر سمو لیتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ویش طبقے کی، جو اس پورے ڈھانچے کی معاشی بنیاد ہے۔ بالکل، ویش طبقہ تاجروں، زمینداروں اور ساہوکاروں پر مشتمل تھا۔ ملک کی دولت انہی کے ہاتھ میں تھی۔ اور وقت کے ساتھ یہ طبقہ بہت امیر ہو گیا۔ جی، بہت امیر ہو گیا۔ اور ماخذ بتاتا ہے کہ انہوں نے بدھ مت اور جین مت جیسے نئے مذاہب کی بہت سرپرستی کی۔ اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ روایتی نظام سے کیوں دور ہوئے؟ شاید اس لیے کہ برہمنی نظام میں انہیں تیسرا درجہ حاصل تھا، جبکہ دولت ساری ان کے پاس تھی۔ بدھ مت اور جین مت جیسے مذاہب ذات پات کی اتنی سخت تقسیم نہیں کرتے تھے اور سب کو برابر سمجھتے تھے۔ تو انہیں ان مذاہب میں زیادہ کشش محسوس ہوئی؟ جی بالکل۔ اور سب سے نچلے پائدان پر شودر تھے، ان کی زندگی کیسی تھی؟ ماخذ میں انہیں ایک بار پیدا ہونے والا کہا گیا ہے، جبکہ باقی تینوں کو 2 بار پیدا ہونے والا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 بار پیدا ہونے والا یا دویج کا مطلب تھا کہ ان کی ایک جسمانی پیدائش کے علاوہ ایک روحانی پیدائش بھی ہوتی تھی، جو مقدس دھاگے جنیوں پہننے کی رسم سے ہوتی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد ہی انہیں وید پڑھنے کا حق ملتا تھا۔ شودروں کو یہ حق حاصل نہیں تھا، اس لیے وہ ایک بار پیدا ہونے والے کہلائے۔ ان کا کام خدمت کرنا تھا اور ان کے حقوق بہت محدود تھے۔ یہ تصویر تو کافی تاریک لگتی ہے۔ لیکن ماخذ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ شاید حقیقت اتنی بھی سادہ نہیں تھی۔ بہت سے شواہد ہے کہ کئی شودر آزاد کسان اور کاریگر تھے۔ اچھا۔ اور بھگوت گیتا جیسی مقدس کتاب میں بھگوان کرشن خود کہتے ہیں کہ عورتیں، ویش اور شودر سبھی مکمل نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نظریے اور عمل میں فرق تھا۔ کیا ان 4 طبقات کے باہر بھی کوئی تھا؟ جی ہاں، وقت کے ساتھ ایک 5واں طبقہ بھی ابھرا، جسے اچھوت یا پنچم کہا جاتا تھا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو ایسے کام کرتے تھے جنہیں ناپاک سمجھا جاتا تھا، جیسے صفائی کرنا یا مردہ جانوروں کو ٹھکانے لگانا۔ انہیں معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور ان کے علاوہ ایک اور اصطلاح ملچ کا بھی ذکر ہے۔ جی، ملیچ ان تمام غیر ملکیوں یا قبائلیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جو اس ورن نظام سے باہر تھے۔ یہ نظام تو بہت سخت لگتا ہے۔ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنا طبقہ بدل سکتا تھا؟ کیا یہ نظام بالکل جامد تھا؟ دیکھیں، انفرادی سطح پر طبقہ بدلنا یہ تقریباً ناممکن تھا۔ لیکن کچھ افسانوی مثالیں ملتی ہیں۔ جیسے وشوامتر کی کہانی، جو ایک کشتری بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے اتنی سخت تپسیا کی کہ برہمن کا درجہ پا لیا۔ تاہم ماخذ کہتا ہے کہ نظام کسی حد تک لچکدار تھا۔ وہ کیسے؟ انفرادی نہیں، لیکن گروہی سطح پر تبدیلی ممکن تھی۔ اگر کوئی قبیلہ یا گروہ کئی نسلوں تک برہمنی رسومات اور پاکیزگی کے اصولوں کو اپناتا رہتا تو آہستہ آہستہ اس کا سماجی رتبہ بلند ہو سکتا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک بہت سست عمل تھا۔ بہت سست، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظام مکمل طور پر بند نہیں تھا۔ ماخذ ورن اور جات یعنی جاتی میں ایک بہت اہم فرق بتاتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری لگتا ہے۔ یہ اس پورے نظام کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ ورن تو صرف 4 خانوں کا ایک نظریاتی خاکہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ صحیح۔ جبکہ جاتی، جسے ہم ذات پات کہتے ہیں، وہ زمینی حقیقت تھی۔ ہندوستان میں ہزاروں جاتیاں ہیں جو اپنے پیشے اور رواج کی بنیاد پر بنی ہے۔ تو لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی ورن کے مطابق نہیں گزارتے تھے؟ نہیں، وہ اپنی جاتی کے اصولوں کے مطابق گزارتے تھے، جیسے شادی بیاہ اور کھانے پینے کے اصول۔ یعنی ورن ایک بڑی شاہراہ کی طرح ہے، لیکن جاتی وہ ہزاروں گلیاں اور محلے ہیں جہاں لوگ اصل میں رہتے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال دیا آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ آج کا ذات پات کا نظام اسی جاتی کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ورن اور جاتی کا نظام تو پورے معاشرے کا ایک بڑا فریم ورک تھا، لیکن اس فریم ورک کے اندر وہ کون سی سب سے چھوٹی اور مضبوط اکائی تھی جو ان تمام اصولوں کو عملی جامہ پہناتی تھی؟ یقیناً وہ خاندانی ہوگا۔ بالکل۔ قدیم ہندوستان میں مشترکہ خاندانی نظام تھا۔ یہ ایک پدر سری نظام تھا، یعنی خاندان کا سربراہ گھر کا سب سے بڑا مرد ہوتا تھا اور تمام جائیداد اور فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ اور
ایک ہی چھت کے نیچے کئی نسلیں ایک ساتھ رہتی تھیں؟ جی، دادا دادی، ان کے بیٹے، بہوئیں اور پوتے پوتیاں سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ اتنے بڑے خاندان کو کیا چیز جوڑ کر رکھتی تھی؟ ایک بہت اہم رسم تھی شرادھ کی۔ اس میں اپنے آباء و اجداد کو کھانے اور پانی کی بھیٹ چڑھائی جاتی تھی۔ اچھا، یہ عقیدہ تھا کہ اس سے ان کی روحوں کو اگلے جہان میں سکون اور طاقت ملتی ہے۔ اس ایک رسم نے خاندان کی زندہ اور مردہ نسلوں کو ایک اٹوٹ لڑی میں پرو دیا تھا۔ اور اس کا ایک سماجی فائدہ بھی ہوگا؟ بہت بڑا۔ یہ نظام ایک بہترین سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک بھی تھا۔ بیمار، بوڑھے، بیوائیں، یتیم، سب کی ذمہ داری خاندان پر ہوتی تھی۔ تو یہ تو ہوئی خاندان کی بات۔ اب آتے ہیں ایک فرد کی زندگی کے سفر پر۔ ماخوذ میں زندگی کے 4 مراحل یا آشرم کا ذکر ہے، جو کہ ایک بہت ہی منظم منصوبہ لگتا ہے۔ جی، یہ 2 بار پیدا ہونے والے مرد کے لیے زندگی کا ایک مثالی راستہ تھا۔ پہلا مرحلہ تھا برہمچاری، یعنی طالب علمی کا دور۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ نوجوان گھر چھوڑ کر اپنے گرو یا استاد کے پاس جاتا، ان کی خدمت کرتا اور ویدوں اور دیگر علوم کا علم حاصل کرتا۔ یہ نظم و ضبط کا زمانہ تھا۔ اچھا، یعنی زندگی کی شروعات علم حاصل کرنے اور ڈسپلن سے ہوتی تھی۔ یہ تو آج کل کی فاؤنڈیشن ایئر جیسا لگتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا تھا گرہستھ، یعنی گھریلو زندگی۔ یعنی شادی اور خاندان؟ جی، تعلیم مکمل کر کے وہ شادی کرتا، خاندان چلاتا، دولت کماتا اور اپنے سماجی اور مذہبی فرائض پورے کرتا۔ اور زیادہ تر لوگ شاید اسی مرحلے پر اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہوں گے۔ جی ہاں، حقیقت میں ایسا ہی تھا۔ یہ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ لیکن نظریہ آگے بھی جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ تھا وان پرست۔ یعنی جنگل میں گوشہ نشینی؟ بالکل۔ جب انسان کے بال سفید ہو جاتے اور وہ نانا یا دادا بن جاتا تو اس سے توقع کی جاتی کہ وہ گھریلو ذمہ داریاں اپنے بیٹوں کو سونپ کر بیوی کے ساتھ یا اکیلے جنگل میں چلا جائے اور اپنی زندگی عبادت اور غور و فکر میں گزارے۔ یہ وان پرست اور آخری مرحلہ سنیاسی کا آج کے دور میں سوچنا بھی مشکل ہے۔ ہم تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دنیا سے اور زیادہ جڑنا چاہتے ہیں۔ بالکل، یہ زندگی کو دیکھنے کا بالکل الٹ نظریہ ہے۔ تو چوتھا مرحلہ؟ چوتھا اور آخری مرحلہ تھا سنیاسی۔ اس میں وہ سب کچھ ترک کر دیتا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی، اور ایک گھومنے پھرنے والا فقیر بن جاتا۔ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں ہوتا، صرف ایک مقصد ہوتا تھا، روحانی نجات۔ لیکن یہ تو ایک آئیڈیل تھا، ہے نا؟ جی، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ صرف ایک آئیڈیل تھا، ایک مثالی خاکہ۔ بہت کم لوگ اس راستے پر چلتے تھے۔ ہم نے ایک دوج مرد کی مثالی زندگی کی بات کی، لیکن معاشرے کی نصف آبادی یعنی خواتین کی زندگی کیسی تھی؟ کیا بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دی جاتی تھی؟ بدقسمتی سے جی ہاں، بیٹوں کی خواہش زیادہ کی جاتی تھی کیونکہ صرف بیٹا ہی والدین کی آخری رسومات ادا کر سکتا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے شراد کی رسم میں دیکھا، یہ روح کی نجات کے لیے بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، بیٹی شادی کے بعد دوسرے خاندان کا حصہ بن جاتی تھی اور اس کے جہیز کا انتظام کرنا بھی ایک بڑا معاشی بوجھ تھا۔ تو شادی کا طریقہ کار کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ والدین ہی طے کرتے ہوں گے۔ جی، شادیاں مکمل طور پر والدین طے کرتے تھے۔ رشتے کے لیے طبقہ، ذات اور خاص طور پر گوترا کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہ گوترا کیا ہے؟ گوترا کا مطلب ہے ایک ہی جد امجد سے چلنے والا قبیلہ یا خاندان۔ ایک ہی گوترا میں شادی سختی سے منع تھی کیونکہ انہیں آپس میں بہن بھائی سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ خون کے رشتے کو بہت دور تک تسلیم کرتے تھے۔ جی، ماخذ میں دولہا کی مثالی عمر 24 سال اور دلہن کی 8 سال بھی بتائی گئی ہے، لیکن یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کم عمری کی شادی کا رواج بعد کے ادوار میں زیادہ عام ہوا۔ ماخذ میں شادی کی 8 مختلف اقسام کا ذکر ہے، یہ تو بہت حیران کن ہے۔ جی ہاں، قانون کی کتابوں نے شادی کی 8 اقسام کو تسلیم کیا ہے۔ ان میں سے پہلی 4 کو باعزت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے برہما شادی، جس میں باپ اپنی بیٹی کو جہیز کے ساتھ کسی قابل شخص کو دیتا ہے، یا پراجاپتیا، جو بغیر جہیز کے ہوتی تھیں۔ اور باقی 4 وہ ناپسندیدہ کیوں تھیں؟ باقی 4 کو کم منظور شدہ یا ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن انہیں تسلیم پھر بھی کیا جاتا تھا۔ اچھا، ان میں کیا شامل تھا؟
ان میں گندھرو یعنی محبت کی خفیہ شادی، آسور یعنی دلہن کو خریدنا، راکشس یعنی لڑکی کو اغوا کر کے شادی کرنا۔ اغوا کر کے؟ جی، اور سب سے بری قسم پیشاچ، جس میں کسی بے بس لڑکی کو دھوکے سے حاصل کیا جاتا تھا۔ یعنی شادی صرف ایک مذہبی رسم نہیں تھی، بلکہ اس میں محبت، اغوا اور یہاں تک کہ زبردستی جیسے سماجی حقائق کو بھی کسی نہ کسی طرح قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا۔ یہ تو معاشرے کا ایک آئینہ لگتا ہے، جو مثالی اصولوں کے ساتھ ساتھ زمینی حقیقتوں کو بھی تسلیم کر رہا تھا۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قانون بنانے والے معاشرے کی تمام حقیقتوں سے واقف تھے۔ ویسے راجکماریوں کے لیے سوئمبر کی رسم بھی تھی، جس میں وہ بہت سے امیدواروں میں سے خود اپنا شوہر چنتی تھیں۔ اور یہ بھی گندھرو شادی کی ہی ایک قسم تھی؟ جی، کہہ سکتے ہیں۔ آخر میں ایک گھریلو زندگی کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ 3 مقصد بتائے گئے ہیں: دھرم یعنی اپنے مذہبی اور سماجی فرائض پورے کرنا، ارتھ یعنی جائز طریقوں سے دولت کمانا، اور کام یعنی اپنی خواہشات کی تکمیل، جس میں جنسی تسکین بھی شامل ہے۔ تو ان تینوں میں توازن قائم رکھنا ہی اصل مقصد تھا۔ جی، ایک مثالی شخص وہی تھا جو ان تینوں میں توازن قائم رکھے۔ اس کے علاوہ ایک گھریلو فرد سے روزانہ 5 عظیم قربانیاں ادا کرنے کی بھی توقع کی جاتی تھی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ ان میں ویدوں کا مطالعہ، آبا و اجداد کی پوجا، دیوتاؤں کی پوجا، جانوروں کی دیکھ بھال اور مہمان نوازی شامل تھی۔ تو ہم نے دیکھا کہ قدیم ہندوستانی معاشرہ ایک انتہائی منظم اور پیچیدہ نظام تھا۔ طبقاتی ڈھانچے سے لے کر خاندان اور فرد کی زندگی کے ہر مرحلے تک ہر چیز کے لیے اصول اور ضابطے موجود تھے۔ جی، یہ زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی مفصل خاکہ ہے۔ آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک سوچ؟ ایک سوچ طلب بات یہ ہے کہ جن تحریروں کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کی، وہ زیادہ تر برہمنوں نے لکھی ہیں۔ یہ ان کے بنائے ہوئے ایک مثالی معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں۔ صحیح۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ویش تاجر، ایک شودر کسان یا ایک عورت کی روزمرہ کی حقیقت، وہ اس تحریری نظریے سے کتنی مختلف ہو سکتی تھی۔ واہ، تحریری قانون اور حقیقی زندگی کے درمیان یہ فرق، یہ واقعی غور کرنے کے قابل ہیں۔ جی، ایک بہترین نقطہ۔ واقعی تاریخ کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اسے کس نے لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قدیم ہندوستانی معاشرے پر ہماری یہ گہری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ جی، اگلی نشست میں ہم اس تہذیب کے فکری اور روحانی مرکز کی کھوج کریں گے، جس کا عنوان ہے مذہب، فلسفہ اور سچائی کی تلاش۔ پچھلی نشست میں ہم نے قدیم ہندوستان کے سماجی ڈھانچے، ذات پات کے نظام اور خاندان پر بات کی تھی، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں رہ گیا تھا کہ ان تمام سماجی اقدار کی جڑیں، ان کی بنیاد کہاں تھی؟ وہ کون سے عقائد اور فلسفے تھے جو اس معاشرے کی سوچ کو بنا رہے تھے؟ آج ہم اسی روحانی دنیا میں گہرائی تک جائیں گے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ قدیم ہندوستان کا سماجی ڈھانچہ اس کے روحانی دنیا کے بغیر ادھورا ہے۔ آج ہم اے ایل بیشم کے تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھیں گے کہ مذہب صرف پوجا پاٹ کا نام نہیں تھا، وہ ایک مکمل نظام حیات تھا جس نے ہر چیز کو متاثر کیا۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کرم، آواگن اور دھرم جیسے تصورات نے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو ہزاروں سال تک کیسے متاثر کیا، اور کیا یہ آج بھی کسی طرح متعلقہ ہیں؟ تو شروعات کہاں سے کریں؟ سب سے قدیم شکل کیا تھی؟ سب سے قدیم شکل ہمیں رگ وید میں ملتی ہے، جسے ہم ویدک مذہب کہتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر فطرت کی طاقتوں کی پوجا پر مبنی تھا۔ دیوتا جیسے اندرا، جو بارش اور جنگ کے دیوتا تھے، اگنی یعنی آگ کے دیوتا، اور سوریہ، سورج کے دیوتا، جی سورج کے دیوتا، یہ بہت اہم تھے۔ اور ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یجঞ یعنی قربانی کی رسمیں ادا کی جاتی تھیں، اور ان کی قیادت برہمن پجاری کرتے تھے۔ جی بالکل، وہی ان رسومات کے ماہر تھے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہزاروں سال پہلے مذہب کا تعلق نجات یا روحانیت سے کم اور اچھی فصل اور جنگ جیتنے جیسی عملی چیزوں سے زیادہ تھا۔ یہ تو آج کے مذہب کے تصور سے کافی مختلف لگتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کا لین دین لگتا ہے،
کہ ہم قربانی دیں گے اور بدلے میں دیوتا ہماری مدد کریں گے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ابتدائی طور پر مقصد زیادہ تر دنیاوی ہی تھا۔ یہ ایک بہت عملی، بہت پریکٹیکل مذہب تھا۔ لوگ اچھی فصلوں، لمبی عمر، جنگ میں فتح اور دولت کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے دیوتاؤں سے دعا کرتے تھے۔ یہ زندگی کے ٹھوس مسائل سے نپٹنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو پھر یہ گہرے فلسفیانہ خیالات، یعنی روح اور کائنات کے بارے میں سوالات، یہ کہاں سے آئے؟ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ یہ ایک بہت بڑی فکری چھلانگ لگتی ہے۔ قربانی کی آگ کے گرد منتر پڑھنے سے کائنات کی حقیقت پر غور کرنے تک کا سفر، یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہاں آ کر نا بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، خاص طور پر اپنشدوں کے دور میں، جو تقریباً 900 سے 500 قبل مسیح کا زمانہ ہے، ایک قسم کی فکری بے چینی پیدا ہوئی۔ لوگ سوال کرنے لگے کہ کیا یہ مہنگی اور پیچیدہ قربانیاں ہی سب کچھ ہیں؟ ان رسوموں کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ کائنات کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ اس طرح کے سوالات۔ بالکل، اور اسی سوچ نے توجہ کو ظاہری رسومات سے ہٹا کر باطنی علم اور خود شناسی کی طرف موڑ دیا۔ اور ان سوالات کے جواب میں کون سے نئے تصورات سامنے آئے؟ دو بنیادی اور میں کہوں گی انقلابی تصورات سامنے آئے۔ پہلا تھا برہمن۔ برہمن؟ جی، برہمن، جسے کائنات کی حتمی حقیقت یا آفاقی روح کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ واحد لازوال حقیقت ہے جو ہر چیز کی بنیاد ہے اور ہر چیز میں موجود ہے۔ اچھا، اور دوسرا تصور؟ دوسرا تصور تھا آتمن کا، یعنی انفرادی روح یا ذات۔ ٹھیک ہے، تو ایک طرف برہمن یعنی کائناتی روح اور دوسری طرف آتمن یعنی انفرادی روح، لیکن ان میں تعلق کیا تھا؟ اپنشدوں کا مرکزی اور انقلابی خیال یہی تھا کہ یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ آپ ایسے سوچیں کہ برہمن ایک لامحدود سمندر ہے، اور آتمن یعنی آپ کی روح اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ قطرہ بظاہر الگ نظر آتا ہے، لیکن وہ سمندر سے جدا نہیں، وہ سمندر ہی ہے نا؟ بالکل۔ اسی طرح ہماری انفرادی روح اس کائناتی روح کا ہی حصہ ہے، اور اس حقیقت کو صرف عقلی طور پر جان لینا نہیں، بلکہ اس کا تجربہ کر لینا، اس میں ضم ہو جانا، یہی حقیقی علم اور نجات یعنی موکش کا راستہ ہے۔ واہ، تو قربانی کی آگ سے ہٹ کر علم کی روشنی کی طرف سفر، یہ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ لیکن پھر 6 صدی قبل مسیح کا دور آیا۔ اسے ایک بڑی فکری اور روحانی بیداری کا دور کہا جاتا ہے۔ برہمنی نظام کو چیلنج کیا جا رہا تھا۔ اس ماحول میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ گوتم بدھ اور مہاویر کا دور تھا، ایک غیر معمولی ہلچل کا زمانہ تھا۔ گنگا کی وادی میں بہت سے مفکر، سنیاسی، فلسفی، وہ سب گھوم پھر کر پرانے عقائد پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ہاں، وہ ویدوں کے اختیار اور برہمنوں کی بالادستی کو چیلنج کر رہے تھے۔ اور وہ زندگی کے دکھ پر بھی بات کر رہے تھے، ہے نا؟ جی، وہ اپنشدوں کے فلسفے سے بھی ایک قدم آگے جا کر زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یعنی دکھ کو سمجھنے اور اس سے نجات کے راستے تلاش کر رہے تھے۔ اسی فکری ماحول نے بدھ مت اور جین مت کو جنم دیا، جنہیں غیر روایتی یا ہیٹروڈاکس مکاتب فکر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ویدوں کے اختیار کو تسلیم نہیں کیا۔ آئیے پہلے بدھ مت پر بات کرتے ہیں۔ سدھارتھ گوتم، جو بعد میں بدھ کہلائے، ایک شہزادے تھے۔ انہیں ایسی کیا چیز نظر آئی کہ انہوں نے محل کی زندگی چھوڑ دی؟ انہوں نے انسانی زندگی کی 4 حقیقتیں دیکھیں، ایک بیمار شخص، ایک بوڑھا شخص، ایک میت اور ایک سنیاسی۔ انہیں احساس ہوا کہ دولت اور شاہی شان و شوکت انسان کو بیماری، بڑھاپے اور موت کے دکھ سے نہیں بچا سکتی۔ یہی احساس انہیں سچائی کی تلاش میں محل سے باہر لے گیا۔ کئی سال کی ریاضت کے بعد انہیں بودھ گیا میں گیان حاصل ہوا، اور وہ بدھ یعنی روشن ضمیر کہلائے۔ اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ 4 عظیم سچائیوں میں کیا جاتا ہے۔ جی، اچھا، تو پہلی سچائی کہ زندگی میں دکھ ہے، یہ تو کافی مایوس کن لگتی ہے۔ کیا بدھ کا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ دنیا ایک بری جگہ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری بات تھی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ بدھ کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں تھا، بلکہ ایک تشخیص کرنا تھا، جیسے ایک ڈاکٹر پہلے بیماری کی تشخیص کرتا ہے نا، جی، پھر اس کی وجہ بتاتا ہے، پھر علاج کی امید دلاتا ہے، اور آخر میں علاج کا طریقہ بتاتا ہے۔ تو پہلی سچائی ہے کہ زندگی میں دکھ ہے، یعنی دکھ،
دوسری، اس دکھ کی وجہ ہماری نہ ختم ہونے والی خواہشات اور لگاؤ ہے، جسے ترشنا کہتے ہیں۔ یعنی ہماری چاہتیں۔ بالکل۔ تیسری، کہ ان خواہشات کو ختم کر کے دکھ کا خاتمہ ممکن ہے، جسے نروان کہتے ہیں۔ اور چوتھی، کہ اس خاتمے کا ایک عملی راستہ موجود ہے، جسے 8 اصولوں کا راستہ یا اشٹانگ مارگ کہا جاتا ہے۔ اور اس راستے میں انتہا پسندی سے بچنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے نا؟ بالکل۔ بدھ نے شاہی عیش و عشرت اور جسم کو اذیت دینے والی سخت ریاضت، ان دونوں انتہاؤں کو مسترد کیا اور درمیانی راہ یعنی مجم پٹپڈا کی تعلیم دی۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو جسم کو عیش میں غرق کرو اور نہ ہی اسے بھوکا رکھ کر تباہ کرو۔ بدھ مت اتنی تیزی سے کیوں پھیلا؟ اس کی مقبولیت کی کیا وجوہات تھیں؟ صرف درمیانی راہ کی تعلیم تو کافی نہیں ہوگی۔ اس کی کئی سماجی اور تنظیمی وجوہات تھیں۔ پہلی اور شاید سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے ذات پات کے سخت نظام کو مسترد کیا۔ بدھ مت میں نجات کا دروازہ ہر کسی کے لیے کھلا تھا، چاہے وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ذات پات کو مسترد کرنا، یہ تو ایک انقلابی قدم ہوگا۔ میرا مطلب ہے، اس معاشرے میں جہاں پیدائش ہی آپ کی تقدیر لکھ دیتی تھی، وہاں یہ سننا کہ نجات کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، یہ ایک شودر یا ایک عام کسان کے لیے کتنی بڑی امید کی کرن ہوگی۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور سماجی آزادی کا پیغام تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے سنسکرت کے بجائے، جو صرف پڑھے لکھے طبقے کی زبان تھی، انہوں نے عام لوگوں کی زبان یعنی پالی میں تبلیغ کی۔ تو پیغام سیدھا عوام تک پہنچا۔ جی، اور تیسرا، بدھ نے سنگھا یعنی بھکشوؤں اور بھکشونیوں کی ایک منظم خانقاہی تنظیم قائم کی۔ یہ لوگ ان کی تعلیمات کو دور دور تک لے کر گئے، اور آخر میں اشوک جیسے طاقتور بادشاہوں کی سرپرستی نے اسے نہ صرف پورے ہندوستان بلکہ وسطی ایشیا، چین اور جنوب مشرقی ایشیا تک پہنچا کر ایک عالمی مذہب بنا دیا۔ تو بدھ مت نے ایک درمیانی راہ دکھائی، لیکن اسی دور میں ایک اور مفکر، مہاویر، دکھ سے نجات کے لیے ایک بالکل مختلف اور شاید بہت زیادہ کٹھن راستہ تجویز کر رہے تھے۔ جی ہاں، اور یہ تھے جین مت کے 24ویں اور آخری تیرتھنکر مہاویر، جو بدھ کے ہم عصر تھے۔ جین مت کا مرکزی اصول اہنسا یعنی عدم تشدد ہے، لیکن وہ اس پر جس شدت اور سختی سے عمل کرتے ہیں، وہ اسے بدھ مت سے ممتاز کرتا ہے۔ اس شدت سے کیا مراد ہے؟ مطلب عدم تشدد تو ایک اچھی بات ہے۔ جین مت کے مطابق نہ صرف انسانوں اور جانوروں بلکہ پودوں، پانی، ہوا اور مٹی میں موجود ننھے سے ننھے جانداروں کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ ان کے نزدیک ہر شے میں روح یعنی جیو ہے۔ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جین راہب منہ پر کپڑا باندھتے ہیں تاکہ سانس کے ذریعے کوئی جاندار اندر نہ چلا جائے، اور زمین پر نرم جھاڑو دیتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ پیروں تلے کوئی کیڑا نہ کچلا جائے۔ یہ تو ایک ایسی حساسیت ہے جس کا آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ کائنات کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ فلسفیانہ طور پر جین مت کا ماننا ہے کہ کائنات 2 بنیادی عناصر سے بنی ہے، جیو یعنی روح یا زندگی، اور اجیو یعنی مادہ۔ ان کے نزدیک ہر عمل، چاہے اچھا ہو یا برا، کرم کے شکل میں مادی ذرات پیدا کرتا ہے جو روح یعنی جیو سے چپک جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ کرم روح کو بھاری بنا کر پیدائش اور موت کے چکر میں پھنسائے رکھتا ہے۔ نجات یا موکش کا مطلب ہے روح کو ان تمام کرم کے ذرات سے مکمل طور پر پاک کرنا۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بدھ مت کی درمیانی راہ کے برعکس؟ بالکل برعکس۔ اس کے لیے انتہائی سخت تپسیا، لمبے روزے اور ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جین مت میں نجات کا راستہ بہت کٹھن اور انتہا پسندانہ زہد پر مبنی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو ہمارے پاس اپنشدوں کا فلسفہ ہے، بدھ مت کی درمیانی راہ ہے، اور جین مت کا سخت راستہ ہے۔ یہ سب بظاہر بہت مختلف ہیں، لیکن کیا ان میں کچھ مشترک بھی تھا؟ وہ کون سے بنیادی تصورات تھے جنہوں نے ان تمام اختلافات کے باوجود پورے برصغیر کی سوچ کو ایک لڑی میں پرو دیا؟ یہ اس پوری گفتگو کا شاید سب سے اہم نقطہ ہے۔ ان تمام نظاموں میں ظاہری فرق کے باوجود 3 بنیادی نظریات سب میں مشترک ہیں، اور یہی ہندوستانی روحانیت کی اصل بنیاد ہیں۔ یہ نظریات ہندوستانی ذہن میں اتنے گہرے رچ بس گئے کہ وہ ایک مسلمہ حقیقت بن گئے جن پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ وہ 3 نظریات کون سے ہیں؟
پہلا ہے سنسار، جسے تناسخ یا آواگن بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ روح صرف ایک بار پیدا نہیں ہوتی، بلکہ موت اور پیدائش کے ایک لامتناہی چکر میں پھنسی ہوئی ہے۔ مغربی تصور کے برعکس، جہاں زندگی ایک سیدھا سفر ہے، یہاں زندگی کو ایک پہیے کی طرح دیکھا گیا۔ ایک پہیا جو مسلسل گھوم رہا ہے، اور اس پہیے کو کیا چیز گھماتی ہے؟ یہ چلتا کیسے ہے؟ وہ دوسرا بنیادی نظریہ ہے، کرم۔ کرم کائنات کا اخلاقی قانون ہے۔ یہ محض قسمت یا اتفاق نہیں، بلکہ عمل اور اس کے نتیجے کا ایک غیر متزلزل قانون ہے۔ جیسے فزکس میں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے نا، یہ بالکل۔ اسی طرح اس زندگی میں کیے گئے اچھے یا برے اعمال توانائی کی ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں جو آپ کی روح کے ساتھ جڑی رہتی ہے اور اگلے جنم میں آپ کے حالات، خاندان، ذات اور حیثیت کا تعین کرتی ہے۔ اوہ، اس نظریے نے تو سماج پر بہت گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ اس نے تو ذات پات کے نظام کو ایک طرح سے روحانی جواز بھی فراہم کر دیا ہوگا۔ بالکل، اس نے سماجی عدم مساوات اور زندگی میں دکھ کی موجودگی کی ایک بہت طاقتور وضاحت فراہم کی۔ اگر کوئی شخص شودر کے گھر پیدا ہوا ہے یا مصیبت میں ہے تو یہ اس کے پچھلے جنم کے برے کرموں کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی برہمن یا بادشاہ ہے تو یہ اس کے اچھے کرموں کا پھل ہے۔ اس نظریے نے لوگوں کو اپنی موجودہ حالت کو قبول کرنے پر آمادہ کیا، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ تھا۔ صحیح۔ اور تیسرا تصور؟ صحیح طرز زندگی، یہ سب کچھ ہے۔ ہر شخص کا دھرم اس کی ذات یعنی ورن اور زندگی کے مرحلے یعنی آشرم کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر ایک سپاہی کا دھرم جنگ لڑنا ہے اور وہ اس سے انکار کر دے کیونکہ وہ اہنسا پر یقین کرنا چاہتا ہے، تو اس نظام کے مطابق وہ اچھا کرم نہیں کما رہا، چاہے اس کا ارادہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو؟ یہ ایک بہترین سوال ہے اور قدیم ہندوستانی فکر میں اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ بھگوت گیتا کا پورا فلسفہ اسی کشمکش پر مبنی ہے، لیکن عمومی اصول یہی تھا کہ اپنے مخصوص دھرم پر عمل کرنا، چاہے وہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو، کسی دوسرے کے دھرم پر عمل کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے دھرم پر صحیح طریقے سے عمل کرنا ہی اچھے کرم جمع کرنے اور ایک بہتر اگلے جنم کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر میں اس کا خلاصہ کروں، سنسار وہ چکر ہے جس میں ہم پھنسے ہیں، کرم وہ انجن ہے جو اس چکر کو چلاتا ہے، اور دھرم وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس سفر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، آپ نے بہت خوبصورتی سے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ یہی وہ تین ستون ہیں جن پر ہندو، بدھ اور جین تینوں فکری نظاموں کی عمارت کھڑی ہے، چاہے ان کی منزلیں اور راستے مختلف ہی کیوں نہ ہوں۔ تو آج ہم نے ویدک رسمات کی عملی دنیا سے شروع کر کے اپنشدوں کی گہری فلسفیانہ سوچ، بدھ مت اور جین مت کے انقلابی نظریات، اور ان سب کو آپس میں جوڑنے والے کرم، سنسار اور دھرم کے طاقتور تصورات کا جائزہ لیا۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر قدیم ہندوستان کی پوری روحانی اور فکری عمارت کھڑی تھی۔ یہاں ایک آخری نقطہ میں سوچنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں۔ ان تمام نظاموں میں، چاہے وہ ہندو مت کا موکش ہو، بدھ مت کا نروان ہو یا جین مت کا کیولیا، ان سب میں حتمی مقصد جنت یا بہشت کا حصول نہیں ہے، بلکہ حتمی مقصد اس پیدائش اور موت کے چکر سے ہی نجات یا آزادی حاصل کرنا ہے۔ یہ بات اس تہذیب کے بارے میں کیا بتاتی ہے کہ اس کی سب سے بڑی روحانی آرزو اس دنیا کو بہتر بنانا نہیں، بلکہ اس دنیاوی وجود سے ہی فرار حاصل کرنا تھی۔ ایک بہت گہرا سوال، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی اور اس سلسلے کی آخری نشست میں ہم دیکھیں گے کہ اس پیچیدہ روحانی اور سماجی دنیا نے اپنے آپ کو ٹھوس شکلوں میں کیسے ظاہر کیا۔ ہم قدیم ہندوستان کے فن، تعمیر، ادب اور اس کی لازوال میراث پر بات کریں گے۔ وہ ہندوستان جو ایک عجوبہ تھا، یہ جو ماضی کا صیغہ ہے نا، تھا، اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کھوئی ہوئی بھولی بسری دنیا کی بات ہو رہی ہو۔ تو آج کی گفتگو میں ہم یہی کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ آخر باشم کو قدیم ہندوستان میں ایسا کیا عجوبہ نظر آیا جسے وہ دنیا کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیے، یہ کتاب صرف تاریخ کے واقعات گنوانے کے لیے نہیں لکھی گئی۔ جس زمانے میں باشم لکھ رہے تھے، مغرب میں عام خیال یہ تھا کہ قدیم ہندوستان ایک بہت پراسرار روحانیت میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا۔
صحیح. ایک ایسی جگہ جہاں لوگ دنیا کی لذتوں سے آپ کہہ لیں بیزار تھے اور بس اگلے جنم کی فکر کرتے تھے. ہاں. باشم اس یک طرفہ تصویر کو توڑنا چاہتے تھے. اچھا. وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ تہذیب زندگی سے بھرپور تھی، رنگین تھی اور کئی معاملات میں حیرت انگیز طور پر جدید بھی تھی. یعنی یہ کتاب ایک طرح سے تاریخ کو دوبارہ ایک نئی نظر سے پیش کرنے کی کوشش تھی. تو آئیے اس سفر کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے بھاشم نے کیا ہے. اس کتاب کے دیباچے اور ابتدائی ابواب سے کچھ اہم موتی چنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ داستان کیسے کھلتی ہے. اچھا، تو سب سے پہلی اور میرے خیال میں سب سے حیران کن بات جو کتاب میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ مصر یا میسوپوٹیمیا کی طرح مکمل طور پر گمشدہ نہیں تھی. جی بالکل. اس کا تسلسل کہیں نہ کہیں تو موجود تھا، لیکن اس کی اصل گہرائی اور عظمت کا اندازہ یورپ کو بہت بہت دیر سے ہوا. تو یہ جاننے کا عمل جسے بھاشم دریافت کہتے ہیں، یہ شروع کیسے ہوا؟ یہ کہانی خود بہت دلچسپ ہے. اس کی جڑیں 17ویں صدی تک جاتی ہیں، جب کچھ یورپی مشنریوں نے پہلی بار سنسکرت زبان سے رابطہ قائم کیا. صرف ایک ابتدائی رابطہ؟ جی، یہ صرف ایک جھلک تھی. اصل پیش رفت ہوئی 18ویں صدی کے آخر میں، جب سر ولیم جونز جیسے برطانوی اسکالرز کلکتہ پہنچے. جونز ایک ماہر لسانیات تھے اور جب انہوں نے سنسکرت کا مطالعہ کیا تو وہ دنگ رہ گئے. کیوں؟ ایسا کیا تھا سنسکرت میں؟ انہوں نے دیکھا کہ اس کی ساخت اور بہت سے الفاظ یونانی اور لاطینی زبانوں سے کتنے زیادہ ملتے جلتے ہیں. اچھا. اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ تھا، ایک یوریکا مومنٹ کہہ لیں. اس نے ایک بالکل نئے علمی شعبے کی بنیاد رکھی. یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ دریافت تلوار سے نہیں ہوئی بلکہ علم اور زبان کی سمجھ سے ہوئی. تو جونز کے بعد اس کام کو کس نے آگے بڑھایا؟ اس کے بعد تو جیسے ایک دروازہ کھل گیا. خاص طور پر جرمنی میں فریڈرک شلیگل اور فرانس بوب جیسے مفکروں نے زبانوں کے تقابلی مطالعے کو ایک سائنس بنا دیا. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ سنسکرت، یونانی، لاطینی، جرمن، پرشین یہ سب ایک ہی خاندان کی زبانیں ہیں، جسے آج ہم انڈو یورپین کہتے ہیں. صحیح؟ بالکل. اور اسی علمی جستجو نے اینڈالوجی یعنی علم ہندیات کو ایک باقاعدہ ڈسپلن کے طور پر قائم کیا. اب مغرب قدیم ہندوستان کو صرف سانپوں اور جوگیوں کی سرزمین کے طور پر نہیں دیکھ رہا تھا، صحیح، بلکہ ایک ایسی تہذیب کے طور پر دیکھ رہا تھا جس کی فکری جڑیں خود یورپ سے ملتی تھیں. یہ تو واقعی ایک فکری انقلاب ہے. اچھا، تو جب یہ علمی دروازے کھلے تو اس تہذیب کی پہلی بڑی تصویر کون سی سامنے آئی؟ اب ہمیں سیدھا ہڑپا کی ثقافت میں لے جاتی ہے، جسے ہم وادی سندھ کی تہذیب بھی کہتے ہیں. ان کے شہروں کے بارے میں کیا چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے؟ ایک لفظ میں کہوں تو ان کی منصوبہ بندی. منصوبہ بندی؟ جی، اور یہ آج بھی ناقابل یقین لگتا ہے. ان کے شہر جیسے موہنجوداڑو اور ہڑپا بے ترتیب نہیں بسائے گئے تھے. وہ ایک منظم گرڈ پیٹرن پر بنے تھے جس میں سڑکیں ایک دوسرے کو سیدھے زاویے پر کاٹتی تھی. ایک منٹ، سیدھی سڑکیں اور گرڈ سسٹم، یہ تو ہم آج بھی کئی شہروں میں ٹھیک سے نہیں کر پاتے. بالکل. اور شہر کا ایک حصہ بلند اور قلعہ بند ہوتا تھا جسے سٹیڈل کہا جاتا تھا. شاید وہاں حکمران طبقہ لیتا ہو، اور نچلا حصہ عام آبادی کے لیے تھا. یہ آج سے جدید شہروں کے منصوبوں جیسا ہے. اور گھروں کے اندر کی صورتحال کیسی تھی؟ وہ بھی اتنی ہی جدید تھی. زیادہ تر گھر پکی اینٹوں سے بنے تھے جن میں ایک صحن ہوتا تھا. اچھا. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں اپنے ذاتی غسل خانے اور ٹوائلٹ موجود تھے. کیا واقعی؟ جی، اور وہ ایک زیر زمین نکاسی کے نظام سے جڑے ہوئے تھے. یہ نظام پوری گلیوں کے نیچے سے گزرتا تھا اور شہر کا گندا پانی باہر لے جاتا تھا. آج سے 4000 سال پہلے صفائی کا ایسا انتظام، یہ تو واقعی غیر معمولی ہے. ذہن گھما دینے والی بات ہے. جی. لیکن یہاں ایک تضاد بھی ہے جس کا باشم ذکر کرتے ہیں. وہ ان کی ثقافت کو انتہائی قدامت پسند بھی کہتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ اتنے جدید تھے؟ یہ ایک بہت گہرا مشاہدہ ہے. قدامت پسند سے ان کی مراد یہ ہے کہ تقریباً 1000 سال کے طویل عرصے میں ان کی تہذیب میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی. 1000 سال؟ جی. ان کے شہروں کا نقشہ، ان کے برتنوں کے ڈیزائن، ان کی مہروں پر بنا رسم الخط، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہا. آپ سوچیں، 1000 سال تک فیشن، آرکیٹیکچر، یہاں تک کہ لکھنے کا انداز بھی نہیں بدلا. یہ استحکام کی ایک حیران کن مثال تو ہے، لیکن ساتھ ہی یہ جدت کی کمی کا بھی اشارہ دیتی ہے.
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑے محل، کوئی عظیم و شان مندر یا یادگاریں میں نہیں ملتی جیسا کہ مصر یا میسوپوٹیمیا میں ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ اس سے ان کے معاشرے کے بارے میں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یہی کہ یہاں فرعونوں جیسے بادشاہوں کے مقبرے یا دیوتاؤں کے دیو ہیکل مندر نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا معاشرہ زیادہ عملی تھا اور شاید زیادہ مساوات پر مبنی تھا۔ اچھا۔ شاید اقتدار تاجروں یا پادریوں کی کسی کونسل کے ہاتھ میں ہو، نہ کہ کسی ایک مطلق العنان بادشاہ کے۔ لیکن یہ سب اندازے ہیں، کیونکہ ان کا رسم الخط آج تک پڑھا نہیں جا سکا۔ یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ ان کی دنیا منظم ہے لیکن خاموش ہے۔ اس خاموش دنیا کی کاریگری کیسی تھی؟ کیا کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ملی ہیں جن سے ان کی ذہانت کا پتہ چلتا ہو؟ ہاں، بہت سی ہیں۔ وہ نیم قیمتی پتھروں سے انتہائی باریک اور خوبصورت موتی بناتے تھے۔ ان کے مٹی کے برتن، جن پر کالے رنگ سے جانوروں اور ہندسی اشکال کی نقاشی ہوتی تھی، وہ بھی کمال کے ہیں۔ اچھا۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو ان کی عملی ذہانت کو ظاہر کرتی ہے، وہ ایک خاص قسم کی آری ہے۔ آری؟ جی، آثار قدیمہ کے ماہرین نے دریافت کیا کہ ان کی کانسی کی آری کے دمدانے سیدھے نہیں تھے، بلکہ لہراتی شکل کے تھے۔ لہراتی شکل کے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس ڈیزائن کی وجہ سے لکڑی کاٹتے وقت برادہ یعنی لکڑی کا چورا آسانی سے باہر نکل جاتا ہے، جس سے آری پھنستی نہیں ہے۔ واہ، یہ تو بہت ذہین ڈیزائن ہے۔ ایک چھوٹی سی تفصیل ہے لیکن یہ بتاتی ہے کہ وہ کتنے ذہین کاریگر تھے۔ بالکل۔ اچھا، تو اس منظم، خاموش اور شہری دنیا کے بعد جو تصویر سامنے آتی ہے وہ بالکل الٹ ہے، جیسے ہم ایک صاف ستھرے منصوبہ بند شہر سے نکل کر کھلے میدانوں اور قبیلوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہ ویدک دور کیسا تھا؟ یہ ایک مکمل طور پر مختلف دنیا ہے۔ ہڑپا کے شہروں کے برعکس یہ ایک دیہی اور چاراگاہی معاشرہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آریہ کہا جاتا ہے، اور ان کی زندگی کا مرکز تھے مویشی، یعنی گائے بھینسیں؟ جی، دولت کا پیمانہ سونا چاندی نہیں بلکہ گائے اور بیل تھے۔ وہ جنگجو تھے، گھوڑوں اور رتھوں کا استعمال کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک متحرک، آپ کہہ لیں، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی تھا۔ اچھا۔ وہ موسیقی کے بہت شوقین تھے، بانسری، دف اور تار والے ساز بجاتے تھے۔ اور ان کی تفریح کیسی تھی؟ آپ نے کہا کہ ان کی زندگی میں شور شرابہ بھی تھا۔ ہاں، انہیں رقص اور موسیقی کے علاوہ جوا کھیلنے کا بھی بہت شوق تھا۔ جوا؟ جی، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں رگ وید کی ایک مشہور نظم جواری کا شکوہ یعنی گیمبلرز لیمنٹ میں ملتا ہے۔ اس نظم میں ایک شخص جوئے میں اپنا سب کچھ ہارنے کے بعد اپنا گھر، اپنی بیوی، سب کچھ، قسمت اور 500 کو کوستا ہے۔ کمال ہے۔ یہ اتنی انسانی اور درد بھری نظم ہے کہ لگتا ہے جیسے آج کے دور میں لکھی گئی ہو۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے۔ یعنی ان کی قدیم ترین مذہبی کتاب میں ہمیں ایک جواری کی کہانی ملتی ہے۔ یہ ان کی اقدار کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں نہیں چراتے تھے؟ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا مذہب صرف آسمانی دیوتاؤں کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ انسانی کمزوریوں اور جذبات کو بھی تسلیم کرتا تھا۔ اور ان کا معاشرتی ڈھانچہ بھی وقت کے ساتھ واضح ہوتا گیا۔ رگ وید کے آخری حصوں تک معاشرہ 4 ورن یا طبقات میں تقسیم ہو چکا تھا۔ براہمن یعنی پجاری اور عالم، کشتری جو جنگجو اور حکمران تھے، جی، پھر ویشیا یعنی عام لوگ جیسے کسان اور تاجر، اور آخر میں شودر جو خادم طبقہ تھا۔ اور اس تقسیم کی بنیاد کیا تھی؟ کیا یہ صرف کام کی بنیاد پر تھی؟ اس کی بنیاد ایک بہت طاقتور اساطیری تصور پر رکھی گئی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ چاروں طبقات ایک کائناتی دیوتا پروشا کے جسم کے مختلف حصوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا۔ برہمن اس کے منہ سے، کشتریہ بازوؤں سے، ویشیہ رانوں سے اور شودر پاؤں سے۔ صحیح۔ اس تصور نے سماجی ڈھانچے کو ایک مقدس اور ابدی حیثیت دے دی، جس سے اسے چیلنج کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ صحیح۔ خاندان کا نظام پترستی تھا، یعنی سربراہ مرد ہوتا تھا، اور شادی عام طور پر یک زوجگی پر مبنی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان سب دھاگوں کو جوڑتے ہیں۔ ایک طرف ہڑپا کی خاموش اور منظم منصوبہ بندی، دوسری طرف ویدک دور کی پرجوش شاعری اور سماجی تقسیم۔ ان سب کا نچوڑ کیا ہے؟
باشم اس ساری تصویر کشی سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس پرانے مغربی تصور کو رد کرتے ہیں کہ ہندوستان ایک سست اور کاہل سرزمین تھی. وہ اسے ایک خوش باش سرزمین یعنی a cheerful لینڈ قرار دیتے ہیں. اور یہی اس کتاب کی روح ہے. باشم کا مرکزی مقدمہ یہ ہے کہ قدیم ہندوستانی زندگی سے بھاگتے نہیں تھے بلکہ اسے بھرپور طریقے سے جیتے تھے. وہ حواس کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، اچھا کھانا، موسیقی، فن، محبت اور ساتھ ہی روح کی گہرائیوں میں بھی اترتے تھے. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قدیم ہندوستانی معاشرے میں مجموعی طور پر ایک ایسی نرمی اور مہربانی تھی جو دوسری قدیم تہذیبوں میں نہیں ملتی. مثلاً قدیم اسیریا یا بابل، جہاں ظلم اور بربریت کی کہانیاں عام ہیں، یہاں وہ چیز نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب کا عنوان "The Wonder That Was India" صرف بڑی بڑی عمارتوں یا فن پاروں کے بارے میں نہیں ہے؟ عجوبہ صرف کوئی تاج محل یا اجنتا کے غار نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. باشم کے نزدیک عجوبہ وہ عمارتیں نہیں بلکہ وہ تہذیب تھی جس نے انہیں جنم دیا. اچھا. عجوبہ اس تہذیب کی روح ہے.